یہ امید تھی کہ عمران ریاض خان جب گرفتار ہو جائے گا تو لوگ نکلیں گے، یہ ٹکر کے لوگ نکلیں گے، آپ کو رہا کروائیں گے. دیکھیں مجھے ایک دن نا آوازیں آئیں زور زور سے، کچھ میں سو رہا تھا تو مجھے لگا میرے لوگ آ گئے آپ کے لیے. ہاں مجھے لگا میرے لوگ آ گئے. پھر ایک دن مجھے کچھ بہت زیادہ بارش تھی اور شور کی آواز آئی مجھے، تو اس دن مجھے لگا پھر میرے لوگ آ گئے مجھے لینے. مجھے لگتا تھا میرے لوگ آئیں گے. ایک دن ایک بندے نے مجھے وہاں پہ کہا، وہ نقاب پہن کے آیا تھا، اس نے کہا ختم ہو گیا عمران ریاض، آج تیرا کوئی ٹی وی چینل نام نہیں لیتا، سوشل میڈیا پہ بھی کوئی تیرا نام نہیں لیتا، کوئی تجھے یاد ہی نہیں کرتا، تیری فیملی بھی ڈر ڈر کے تیرا نام لیتی ہے، عمران ریاض ختم ہو گیا. میں نا پہلے یہ دیکھتا تھا جس کی مونچھیں ہوتی ہیں، جس کی داڑھی ہوتی ہے، جس کی وجاہت ہوتی ہے وہی مرد ہوتا ہے. نہیں صاحب، مردوں میں بھی خود کو مرد ثابت کرنا پڑتا ہے. میں اس لڑائی میں اترا اپنی مرضی سے، لڑائی چھوڑ کے جاؤں گا اپنی مرضی سے، کسی کا باپ لڑائی سے نہیں نکال سکتا. عمران خان آج زندہ ہے، اس نے وفا نبھائی ہے نبھانے والوں کی طرح، لیکن کیا جن کے لیے وہ وفا نبھا رہا ہے وہ اس بات کا ادراک کر رہے ہیں؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ پچھتانے سے بہتر ہے آواز اٹھاؤ. آپ اپنے کردار کے مطابق ٹھیک کام کر رہے ہیں. الگ الگ کیفیات آتی ہیں نا آپ پہ، کبھی آپ کی کیفیت بڑی کمزور بھی ہو جاتی ہے، تو اس کمزور کیفیت میں میں کہہ دیتا تھا کہ یار آ جاؤ. اگر مجھے کوئی پوچھے نا کہ ان کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ مجھے قرآن پاک دیا انہوں نے، ترجمے کے ساتھ پڑھا. ہاں جی، تو میرا رب ہے نا یار، وہ کرتا ہے. میں تو ایک دن بھی، میں سیریس آپ کو بتاؤں، جس جگہ پہ انہوں نے مجھے رکھا وہاں میں ایک دن بھی نہیں گزار سکتا. اتنا مشکل تھا؟ ہاں نہیں، ایک دن بھی نہیں گزار سکتا. 24 گھنٹے بہت لمبے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتے. تو مجھے لمبے عرصے تک یہی پتا تھا کہ پاکستان میں مارشل لا لگا ہوا. آپ نے یقین کر لیا تھا؟ میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا. 2 ویڈیو جو ریکارڈ کروائی وہ کبھی ریلیز کر سکتے ہیں؟ کر کے دیکھ لیں. 140 دن یا 139 دن کے بعد میں نے یہ کنگھی پکڑی نا، تو جب میں نے کنگھی اپنے سر میں کی نا تو میں نے کہا یار کیا انوینشن ہے، یعنی سائنس نے کیا چیز بنائی ہے کنگھی. ہیں لوگ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ عمران ریاض نے جب کہا تھا کہ میں وہ آخری شخص ہوں گا جو سرنڈر کروں گا، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کب سرنڈر کریں گے. وہ انہیں پتا ہے کہ میں کیسے سرنڈر کروں گا. یہ انہیں پتا ہے؟ ہاں. آپ کی کوئی کمزوری ہے؟ ہاں انہیں پتا ہے. کمزوری ہے؟ ہاں انہیں پتا ہے، ان کے قابو نہیں آ رہی. اگر انہوں نے آپ کو لکھ کر دے دیا نا تو پھر میں ساری زندگی صحافت نہیں کروں گا. آپ مجھے ڈھونڈیں گے بھی، میں آپ کو نہیں ملوں گا. پہلی دفعہ ہمارے پسینے چھوٹے ہیں. ہمارے ساتھ یہ کبھی نہیں ہوا جو اب ہمارے ساتھ ہو گیا. یہ مانے اس لیول تک پاکستانیوں نے کبھی بھی کسی معاملے کو اتنا سیریس نہیں لیا. جن کو انہوں نے تکلیف دی ان میں ایک بندہ یہ نہیں توڑ سکے. میں نے کہا تھا نا کہ آپ کو پہلی مرتبہ ٹکر کے لوگ ملے. آپ نے پہلے کہا تھا ثابت بات میں ہوا، آپ کو پہلے سے کیسے پتا تھا یہ ٹکر کے لوگ مل گئے؟ یار میں صحیح بتاؤں، مجھے بھی اتنا نہیں پتا تھا. میں نے جس طرح کے یہ جملے بولے تھے میں اس قابل بالکل نہیں تھا. میرا رب نہ چاہے تو کوئی کسی کی ناک نہیں رگڑوا سکتا. عاصم منیر صاحب نے یہ بات کی تھی ایک جرنلسٹ کے سامنے. وہ جرنلسٹ آج بھی زندہ ہے. آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے بعد بات بھی کروا دوں گا. یہ ہونا چاہیے، آپ کو مفید ہونا چاہیے اپنے لوگوں کے لیے. برے لوگ جو آپ کی نظر میں برے ہیں انہیں آپ سے خوف آنا چاہیے، انہیں آپ برے لگنے چاہیے، انہیں آپ سے نفرت ہونی چاہیے اور آپ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہونا چاہیے. اور اچھے لوگ جن سے آپ پیار کرتے ہیں یا جو آپ سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے آپ کو راحت بننا چاہیے. وہ آپ کے منتظر رہنے چاہیے اور ان کو آپ سے حوصلہ ملنا چاہیے. جب یہ آپ کو لے کے جاتے تھے تو کیا کہتے تھے آپ سے؟ کیوں لائیں، کیا کریں، کیا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے عمران ریاض کے سامنے ایسے بیٹھیں گے اور تھانے میں ڈیل کریں گے میرے ساتھ؟ ایسی تیسی نہیں ڈیل کرنے والے کی. میری آنکھیں بند کر کے، میرے منہ پہ بورا چڑھا کے، میرا ہاتھ کرسی کے پیچھے باندھ کے میرے ساتھ بات کرتے تھے. یہ جو بے شرمی والی بات کرنی ہوتی تھی کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آج تک کوئی ایک آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ کر اور یہ نہ کر. اس وقت بھی یہی رویہ ہوتا تھا جیل میں بھی؟ تو اس آفیسر نے میرے آگے ہاتھ جوڑے. اس نے مجھے کہا اپنے والد صاحب کو ہمارے آفس میں مت لائیے گا سر، ہم لکھ دیں گے جو لکھنا ہوگا. شرمندگی تھی؟ ہاں، کہتے ہیں ہم انہیں فیس نہیں کرنا چاہتے. ایسے آفیسر بھی ہیں؟ سارے ہی ایسے ہیں، یہ پھنسے ہوئے ہیں سارے. شروع سے یہ نیت تھی کہ سوسائٹی میں بہتری لانے کے لیے کام کرنا ہے جرنلزم میں. میں نے جرنلزم کو نوکری کے لیے تو جوائن نہیں کیا تھا. ہو سکتا ہے جس نوکری میں کام کر رہا تھا وہاں پہ آج میں کوئی بلینئر ہوتا. آپ ایک ایسے غدار ہیں جو ہر پروگرام میں عوامی اجتماع کے اندر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. وہ تنگ آ گئے، انہوں نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کر دیا. کتنا مشکل اور آسان تھا ان دونوں میں سے ایک راستے کو چننا. یہ جو آپ نے کہا نا کہ ساری بات آپ کی ٹھیک ہے، ایک آپ نے بات کی نا آپ کے پاس چوائس تھی. سر چوائس نہیں ہوتی آپ کے پاس. میرے سے یہ مانگتے کیا تھے
झूठी गवाही मांगते थे ना, मैं नहीं देता हूँ। और 5 महीने गुजर गए मार खाते खाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे सब्र दिया, उसने इस्तिकामत दी। मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस वक्त कितने पाकिस्तान में कोर कमांडर्स हैं, इनमें से एक को भी आप मेरी जितनी सजा दें, फिर देखें आप क्या हालत होती है। इमरान खान माफ़ी मांगेंगे? सर यही तो कहानी है असल में। 2 साफ़ी में से एक का इंतखाब करना है, हामिद मीर या नदीम मलिक। फिर बताइए, काशिफ अब्बासी या हामिद मीर? मतीउल्लाह जान या सत्तूर? आफ्ताब इकबाल या नईम बुखारी? यार ये आपने इतना मुश्किल काम कर दिया, मेरे दिल के बहुत करीब हैं। अब्दुल कादर या असदुल्ला खान? हसन नवाज या हमजा शहबाज? इसी बहाने बता दें, कोई म्यूजिक वगैरह भी सुनते हैं? हाँ जी, मैं सुन लेता हूँ जी म्यूजिक। किस नौयत का? एक उनका गोरख धंधा मैं सुनता हूँ कभी कभी। 4 साल पुरानी बात याद आ रही है, जब आप लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे तो मैंने पहली बार आपसे फ़ोन पे बात की। मुझे आपने पहला सवाल पूछा कि ये बताओ, ये गोरख धंधा नाम कैसे रखा? हाँ याद है आपको? मैंने आपसे पूछा था। हाँ, 2 ऑप्शन है, शिकार करना है या व्लॉग रिकॉर्ड करना है, क्या चूज़ करेंगे? यार जल्दी से व्लॉग रिकॉर्ड करूंगा, वो शिकार करना है फौरन। आपके पास चॉइस थी, आपने खुद फैसला करना था, आप आज़ाद थे इसमें। इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं, फ़रिश्तों के ऊपर दस्तरस हासिल है। एक रास्ता ये था कि खामोश और निज़ाम के साथ चलें और सज़ा न काटें। दूसरा ये था कि करोड़ों रुपए की माहाना नौकरी छोड़ के ना टीवी वाली और मुल्क भी छोड़ना पड़े तो उसका इंतखाब करें। कितना मुश्किल और आसान था इन दोनों में से एक रास्ते को चुनना। ये जो आपने कहा ना कि सारी बात आपकी ठीक है, आपने बात की ना, आपके पास चॉइस थी। सर चॉइस नहीं होती आपके पास, चॉइस होती नहीं है। रब ने आपको बता दिया है, अब आपके पास चॉइस है ही नहीं। उसने आपसे कहा कि तूने झूठी गवाही नहीं देनी, तो मेरी चॉइस तो वहीं खत्म हो गई। मेरे से ये मांगते क्या थे? झूठी गवाही मांगते थे ना, मैं नहीं देता हूं। और 5 महीने गुजर गए मार खाते खाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे सब्र दिया, उसने इस्तिकामत दी। उससे पहले भी आप ये देखें कि मैंने जितना भी जर्नलिज्म किया वो अपनी मर्जी से किया। मैं यहाँ पे शौक से काम करने आया था। मैं ये चाहता था कि मेरे होने से या मेरे ना होने से फ़र्क पड़ना चाहिए। तो मैं तो अपनी मर्जी से काम करने के लिए आया था, शौक से काम करने के लिए आया था। मैंने जर्नलिज्म को नौकरी के लिए तो ज्वाइन नहीं किया था। हो सकता है जिस नौकरी में मैं काम कर रहा था वहाँ पे आज मैं कोई बिलियनियर होता। अगर पैसे की बात होती तो हो सकता है मैं वहाँ बहुत पैसा बना लेता। मेरा रब राज़िक है ना, वो कहीं पे भी मेरे लिए दरवाजे खोल सकता है। मेरे बेशुमार दोस्त हैं, मेरे से बहुत आगे निकल गए, बहुत सारे पीछे भी रह गए, कुछ आगे भी निकल गए, पीछे भी रह गए। दोनों तरह के लोग हैं ना। हो सकता है मैं वो अगर पैसे कमाने की दौड़ थी, हो सकता है मैं किसी और जगह पे ज्यादा बेहतर तरीके से ज्यादा आगे निकल जाता। मेरा रब तय करता है कि आपने कहाँ जाना है और आपका रास्ता क्या है, और कुछ चीजें वो आपके लिए सेट कर देता है कि ये आपकी डोमेन है, इससे बाहर आपने नहीं जाना। शुरू से ये नीयत थी कि सोसाइटी में बेहतरी लाने के लिए काम करना है जर्नलिज्म में। यार मुझे ना, मैं थोड़ा सा मैं अपने बारे में ना ज़्यादा बात करना इसलिए नहीं चाहता कि लोगों को लगता है पता नहीं ये क्यों अपने बारे में ऐसा बोलता है। मुझे शुरू से लगता था कि मैं बेहतर कर सकता हूँ। मुझे शुरू से लगता था मैं फ़र्क डाल सकता हूँ। और फ़र्क डाला। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा कि मैंने कुछ कर दिया है, मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा मैं अगर कोई फ़र्क डाल पाऊँ तो मैं सर नीचे करके अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। लेकिन मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा, अपने आप को मैंने अंडर एस्टिमेट नहीं किया कभी भी। मैंने कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं किया और मेरे रब ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। आपके तो नाकदीन भी ये कहते हैं कि ये लोगों को उबारता है, तैश देता है, ये जो भी हुकूमत होती है उसके खिलाफ बोलता है, ये नैरेटिव बिल्ड करता है। तो जब नाकद भी ऐसे कहना शुरू कर दें तो फ़र्क तो डाला ना। मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। मैं अब ये पुरानी बात है बहुत, यानी आप ये सोचें कि 18-20 साल के लड़के के दिमाग में क्या चल रहा था।
ہم کرکٹ کھیل رہے تھے اور میں جلدی آؤٹ ہو کے سائڈ پہ جا کے بیٹھ گیا. تو اس وقت ہم بہت سارے لوگ کرکٹ کھیل رہے تھے. وہ ڈونگی گراؤنڈ تھی اور وہ بھری ہوئی تھی لوگوں سے, ہر طرف کرکٹ ہو رہی تھی. تقریباً 25 وکٹس لگے ہوئے تھے, ہر طرف دھڑل دھڑل. لاہور میں؟ ہاں جی. اچھے بیٹسمین تھے وہ لڑکے, بہت اچھا کھیلتے تھے, میں بھی کھیل لیتا تھا, گزارا کر لیتا تھا. بالر تھے یا میں ایکچولی ہارڈ بال کھیلتا تھا, میں آل راؤنڈر تھا. ابھی بھی کبھی کبھی کھیلنے کی کوشش کرتا ہوں. میں وہاں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا یہ جیسے سارے ہیں نا, ان میں ایک میں ہوں. تو میں پیدا بھی ہوا اور چلا بھی گیا, اور کیا فرق پڑا. یعنی آپ اس دنیا میں آئے, کھائیں پیئیں, بچے پیدا کریں اور چلے جائیں. عمران خان یہ بات کرتے ہیں. میں اس وقت یہ بات سوچ رہا تھا کہ یار یہ اس سے میں نے کیا فرق ڈالا. 18 سال کی عمر میں میں نے کہا یار میری فیملی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آج اگر میں زندہ ہوں تو میری فیملی کو میرے سے کیا فرق پڑ رہا ہے, اور اگر کل میں نہیں ہوں تو میری فیملی کو کتنا بڑا فرق پڑے گا. صرف ایک بندہ ہی کام ہو جائے گا نا. تو اس سائیکل کو بڑا کرنا چاہیے. مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ لوگوں کو میرے ہونے سے اور بعد میں میرے نہ ہونے سے احساس ہو کہ دونوں باتوں سے فرق پڑے. لوگ یہ کہیں کہ وہ یہاں موجود ہے, اس سے یہ فرق پڑتا ہے. لوگ یہ کہیں کہ یار وہ ہوتا نا تو شاید تو وہ یہ کرتا. یہ ہونا چاہیے. آپ کو مفید ہونا چاہیے اپنے لوگوں کے لیے. برے لوگ جو آپ کی نظر میں برے ہیں, انہیں آپ سے خوف آنا چاہیے, انہیں آپ برے لگنے چاہیے, انہیں آپ سے نفرت ہونی چاہیے, اور آپ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہونا چاہیے. اور اچھے لوگ جن سے آپ پیار کرتے ہیں یا جو آپ سے پیار کرتے ہیں, ان کے لیے آپ کو راحت بننا چاہیے. وہ آپ کے منتظر رہنے چاہیے اور ان کو آپ سے حوصلہ ملنا چاہیے. تو آپ کے اوپر تنقید ہو, برے لوگوں کے اوپر آپ بولیں چیزیں ہوں, تو یہ آپ کو چیز جو ہے وہ تسلی دیتی ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں. میں تنقید سنتا ہی نہیں. یعنی وہ تنقید, اب آج کل تو تنقید کا یہ ہے نا کہ لوگ آپ پہ تنقید کرتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ ان کا کوئی نہ کوئی ایجنڈا یا کسی نہ کسی سائڈ سے کوئی لوگ آتے ہیں. تو میں اس پہ توجہ ہی نہیں دیتا. آپ اس پہ توجہ دیں گے تو اپنا کام کیسے کریں گے آپ. روزانہ بے شمار لوگ لانچ کیے جاتے ہیں کہ آج تم نے یہ ڈیوٹی کرنی ہے. کوئی آدمی اگر لانچ ہو گیا اور میرے بارے میں وہ کوئی حرکت کر رہا ہے یا کوئی بات کر رہا ہے اور میں اس کو رسپونڈ کرنے میں اپنا ٹائم ضائع کروں گا, تو میں اپنی اصل لڑائی سے, اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاؤں گا, اور یہ میرے مخالف کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. آپ نے 3 جملے ایسے بولے جو بہت لوگوں نے سنے, اور لوگ اب ان جملوں کے پھر جانے کا انتظار کر رہے ہیں. میں آپ کو یاد کرواتا ہوں وہ کیا ہیں. آپ نے خود ہی سوال کیا, خود ہی جواب دیا, اور لوگوں کے سامنے کتاب کھول کے رکھ دی. لوگ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ عمران ریاض نے جب کہا تھا کہ میں وہ آخری شخص ہوں گا جو سرنڈر کروں گا, وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کب سرنڈر کریں گے. پھر آپ نے کہا کہ وہ انہیں پتہ ہے کہ میں کیسے سرنڈر کروں گا. یہ انہیں پتہ ہے. ہاں, آپ کی کوئی کمزوری ہے؟ ہاں انہیں پتہ ہے. کمزوری ہے؟ ہاں انہیں پتہ ہے, ان کے قابو نہیں آ رہی. ٹھیک. پہلی بار آپ کو ٹکر کے لوگ ملے, وہ جس طرح سے گلے سے طارق عزیز والی آپ نے آواز نکالی. یار میں ان سے آف دی ریکارڈ جب بھی پوچھتا ہوں نا, جب بھی پوچھتا ہوں آف دی ریکارڈ, میرے کوئی بھی متھے لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار خان صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے. کون سی؟ پہلی دفعہ ہمارے پسینے چھوٹے ہیں. ہمارے ساتھ یہ کبھی نہیں ہوا جو اب ہمارے ساتھ ہو گیا. یہ مانے اس لیول تک پاکستانیوں نے کبھی بھی کسی معاملے کو اتنا سیریس نہیں لیا. لوگوں نے ٹکر تو ان کو دی ہے, عورتیں ان کے قابو نہیں. مجھے آپ بتائیں, کوئی ایک بندہ بتائیں جو جیل کے دروازے سے باہر نکلا اور اس نے کہا نہیں یار عمران خان بہت برا آدمی ہے. ایک بندہ بتائیں. 35,000 سے زیادہ گرفتاریاں ہیں ساری ملا کے, لگ بھگ 60,000 سے زیادہ FIR ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ 30-35 ہزار گرفتاریاں, ایک 35,000 میں سے بندہ بتائیں جو جیل کے دروازے سے باہر آیا اور اس نے کہا جی عمران خان بہت برا آدمی ہے. باہر آیا اور وہ آگے کہ جی میں غلط جیل چلا گیا تھا, مجھے جانا ہی نہیں چاہیے تھا. ایک بندہ جس نے ماننا تھا نا وہ جیل میں جائے بغیر ہی مان گیا, پریس کانفرنس کر کے. ہاں, جس نے ماننا تھا وہ پہلے ہی مینج ہو گیا. جن کو انہوں نے جیلوں میں ساڑا, جن کو انہوں نے تکلیف دی, ان میں ایک بندہ یہ نہیں توڑ سکے. میں نے کہا تھا نا کہ آپ کو پہلی مرتبہ ٹکر کے لوگ ملے. آپ نے پہلے کہا تھا ثابت بات میں ہوا, آپ کو پہلے سے کیسے پتا تھا یہ ٹکر کے لوگ مل گئے؟ یار میں صحیح بتاؤں مجھے بھی اتنا نہیں پتا تھا. آپ نے اپنی ذات کے بارے میں کہا تھا ٹکر کے لوگ ملے یا عوام کو سامنے رکھا؟ میں نے یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں, جب یہ میڈیا کو بلا کے کنونس کرتے تھے, شہید ارشد شریف کو, باقی سب میڈیا کو, بہت سارے لوگ ہمارے منافقت کر جاتے ہیں, وہ بتاتے نہیں ہیں. انہوں نے سب سے ہی رابطے کیے تھے. یہ سب کو بتاتے تھے آف دی ریکارڈ میٹنگز میں کہ جناب عمران خان کا بستر ہم گول کرنے لگے ہیں. یہ سب کو بتاتے تھے, آج جو ٹی وی چینلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں
یہ بات کرنے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں, بات کر دینی چاہیے. یہ سب کو کہتے تھے عمران خان کو ہم گھر بھیج, اب تو سیاستدانوں نے بھی بتا دیا ہے کہ جناب ہمیں یہ کہتے تھے. اچکزئی نے بتا دیا, وہ اس نے سردار کیا نام ہے اختر بینگل صاحب انہوں نے بتا دیا. ابھی جو ہے کیا نام ہے مولانا فضل الرحمان نے بتا دیا. نون لیگ کے لوگ بتاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ, پیپلز پارٹی کے لوگ بتاتے ہیں, ایم کیو ایم کے لوگ بتاتے ہیں. وہ سب نے ہی بتا دیا کہ ہوا کیا اور کیسے اسٹیبلشمنٹ نے کیا یہ. تو اس دور میں یہ سب سے ہی ملتے تھے. تو ان کو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ آپ یہ پنگا مت لیجئے گا, یہ آپ پھنس جائیں گے اس کے اندر. اور یہ بات ان کو سب نے کہی تھی کہ یہ 2 نمبری آپ نہ کریں پاکستان کے ساتھ. لیکن ان کے دماغ کے اوپر یہ خنث تھا کہ جناب ہم نے آج تک جتنے بھی رجیم چینج آپریشن کیے ہیں کامیاب ہوئے ہیں, یہ بھی ہو جائے گا. اور مجھے اس بات کا ڈر لگ رہا تھا کہ یہ ڈیفرنٹ لوگ ہیں. اس سے پہلے یہ جب بھی لڑیں تاجروں سے لڑیں, ہاں اس سے پہلے یہ جب بھی لڑیں کرمنل سے لڑیں. تو پھر عمران یہ پہلی دفعہ ایک ہیرو سے لڑنے جا رہے تھے. یہ پہلی دفعہ ایک ایسے آدمی سے لڑنے جا رہے تھے جس کے پاس ہارنے کے لیے صرف ایک چیز تھی, اس کا ٹائٹل. دیکھیں نا, نواز شریف کے پاس ہارنے کے لیے پیسہ ہے, جائیداد ہے, بہت بڑی ایک وراثت ہے, بہت بڑا خاندان ہے, مستقبل کی بے شمار چیزیں ہیں ہارنے کے لیے. ٹرو, ٹھیک ہے. زرداری کے پاس ہارنے کے لیے بے شمار چیزیں ہیں. فضل الرحمان کے پاس ہارنے کے لیے بے شمار چیزیں ہیں. عمران خان کے پاس ہارنے کے لیے صرف اس کا ایک ٹائٹل تھا, پرائم منسٹر. وہ ہیرو ہے. ہیرو ہے. وہ اپنا ٹائٹل تو نہیں دیتا ان کو, ٹائٹل کبھی بھی نہیں چھینا جا سکتا. تو یہ اس کا ٹائٹل چھیننے آئے ہیں کہ ہیرو تو ہم ہیں. یہ کدھر سے آ گیا؟ اچھا, اصل میں پرابلم تو شخصیت کا ہے نا, کردار کا ہے کہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا آرمی چیف چھوٹا لگتا ہے. شہباز شریف کے ساتھ کھڑا ہوا, شہباز شریف آرمی چیف کو 3 دفعہ مخاطب کرتے ہیں جب بھی کسی جگہ پہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ کہیں آرمی چیف احساس کمتری میں نہ چلے جائیں. تو وہ عمران خان کے ساتھ موجود, چاہے آرمی چیف پاکستان کا ہو, دوسرے ملکوں کے سربراہ احساس کمتری میں چلے جاتے تھے. تو پھر ان کا کیا حال ہوا ہوگا جب عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے ایک ساتھ کانفیڈنس سے بیٹھے دیکھا؟ سر دیکھیں, یہ تکلیف ہوئی, یہ تو فیصلہ ان کا پہلے سے ہی تھا کہ عمران خان کو آنے ہی نہیں دینا. جس وقت آر ٹی ایس بیٹھا تھا, یہ مریم نواز نے, نواز شریف نے, بلاول نے, انہوں نے آر ٹی ایس کر کے نا پاکستان کے میڈیا کو گمراہ کیا. آپ آر ٹی ایس کی اٹھا کر رپورٹ دیکھیں, فافن کی رپورٹ اٹھا کر دیکھیں, باقی ساری رپورٹیں اٹھا کر دیکھیں. جس وقت آر ٹی ایس بیٹھا اس وقت تک سب سے آگے پی ٹی آئی چل رہی تھی. پھر یہ 35 اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کافی پیچھے چل رہے تھے. جس وقت آر ٹی ایس کے بعد رزلٹ آیا بحالی کے بعد, تو پی ٹی آئی پیچھے چلے گئی اور یہ 2 جماعتیں آگے آ گئی. پی ٹی آئی کو باقاعدہ بیساکھیاں دی گئی آر ٹی ایس بٹھا کے, ورنہ پی ٹی آئی پچھلی حکومت بھی انڈیپینڈنٹ بنانے والی تھی. سینٹرل پنجاب سے ان کی 20 سیٹیں چھینی گئی ہیں پی ٹی آئی کی. ہاں جی, یہ 2018 کے الیکشن کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. میں خود ہی اس جنگ میں آیا ہوں اور خود ہی اس سے نکلوں گا. میں اپنا فیصلہ خود کروں گا, کسی کا باپ بھی مجھے زبردستی نہیں. یار اللہ رب العزت کرے, میں نے ویسے بڑے بول دیے تھے. میرا رب بول بالا کرنے والا ہے, وہی آپ کی عزت رکھنے والا ہے, وہی شرمیں رکھنے والا ہے, وہی آپ کی حفاظت کرنے والا ہے, وہی صبر دینے والا ہے, وہی حوصلہ دینے والا ہے. میں نے جس طرح کے یہ جملے بولے تھے میں اس قابل بالکل نہیں تھا. میرا رب ہے سب سے طاقتور اور سب سے بڑا ہے. میرا رب نہ چاہے تو کوئی کسی کی ناک نہیں رگڑوا سکتا. عاصم منیر صاحب نے یہ بات کی تھی ایک جرنلسٹ کے سامنے. وہ جرنلسٹ آج بھی زندہ ہے, آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے بعد بات بھی کروا دوں گا. اس نے کہا تھا میں اس کی ناک رگڑواؤں گا. عاصم منیر صاحب نے. آپ کی ناک رگڑوائیں گے؟ ہاں, میری ناک, میں ناک رگڑوں گا. اور بڑے گندے لفظ بولے تھے میرے بارے میں. یہ آپ کو کب پتہ چلا؟ یہ جب میں باہر آیا تب وہ جرنلسٹ مجھے ملنے آئے, انہوں نے مجھے بتایا. جیل میں نہیں پتہ چلا؟ انہوں نے کہا جی ہم عاصم منیر کو ملنے گئے, ہم نے ان سے جا کے یہ بات کی آپ کے بارے میں. تو انہوں نے بڑے غصے میں کچھ گالیاں دیں, بدتمیزی کی, اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اس کی ناک رگڑواؤں گا. تو میرا اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کی ناک نہیں رگڑوا سکتا. ناک رگڑوانے سے مطلب یہ ہے کہ ذلیل کرنا اور معافی منگوانا. میرا رب نہ چاہے تو نہیں ہوتا بھائی. رب ہے عزت کا مالک. میں تو بہت کمزور آدمی ہوں. میں اس قید میں بہت دفعہ کمزور پڑ گیا تھا, بہت دفعہ. میرے رب نے مجھے حفاظت کیا اور اس نے مجھے عزت کے ساتھ نکالا. میں بالکل جاننا چاہوں گا, آج ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال ہے, یہ جو آپ کی قید تھی نا, اس کو کیسے سہ گئے؟ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے, اور آپ لوہے کے بھی نہیں بنے. یار وہاں لوگ سالوں سے پڑے ہوئے ہیں. یہ جبری طور پہ جو گمشدہ لوگ ہیں وہ سالوں سے پڑے ہوئے ہیں. میں تو 5 مہینے کاٹ کے آیا ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ پولیٹیکل پرزنر میں میرا سب سے لمبا ہو گیا جبری گمشدگی, یا جن کو یہ صحافیوں میں سب سے لمبی میری ہو گئی. ہمارا وہ سب سے لمبی اگر آج اللہ رب العزت کرے کہ وہ زندہ ہو, مدثر نارو, تو وہ تو 2018 میں اٹھائے گئے تھے. آج تو ان کو 8 سال ہو گئے ہیں. بہت لمبا ٹائم ہے یہ.
ہاں اس رجیم کی تبدیلی کے بعد جن لوگوں کو اٹھایا گیا ان میں شاید سب سے لمبا ڈیوریشن انہوں نے مجھے بند کر کے رکھا. تو میرا رب ہے نا یار, وہ کرتا ہے. میں تو ایک دن بھی, میں سیریس آپ کو بتاؤں, جس جگہ پہ انہوں نے مجھے رکھا وہاں میں ایک دن بھی نہیں گزار سکتا. اتنا مشکل تھا؟ ہاں نہیں, ایک دن بھی نہیں گزار سکتا. 24 گھنٹے بہت لمبے ہیں, ختم ہی نہیں ہوتے. میں ایویں یہاں بیٹھ کے کلیم کروں میں بہت بہادر ہوں, بہت دلیر ہوں, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, نہیں ہوتا. یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. میرے رب نے مہربانی کی ہے, اس نے میرا وقت وہاں گزارا. اور دوسرا مجھے ایسا لگا کہ میرے لیے لوگ دعا کرتے ہیں, اور وہ دعا مجھے طاقت دیتی ہے, وہ مجھے حوصلہ دیتی ہے, صبر دیتی ہے. لوگ روئے بھی ہیں. نہیں, میں ایک دعا بھی مانگتا تھا اللہ سے کہ یا اللہ جو لوگ میرے لیے دعا کر رہے ہیں نا مجھے صبر دے. میں یہ کہتا تھا اللہ کو. آپ ایک ایسے غدار ہیں جو ہر پروگرام میں عوامی اجتماع کے اندر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. وہ تنگ آ کے انہوں نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کر دیا, وہ نعرہ ہی تبدیل کر دیا. آپ کبھی لگوائے نا پاکستان ہمیشہ زندہ, کون لگائے گا ایسے نعرہ یار؟ ایک نعرہ چل رہا ہے 78 سال سے, پاکستان زندہ باد, صرف اپنا بیچ میں ایک رکھنے کے لیے جی پاکستان ہمیشہ زندہ باد کر دیا جی کہ میری ذرا تھوڑا علیحدہ ہو جائے کام, ذرا تھوڑا ہٹ کے ہو جائے کام. مختلف نہ کریں ایسی چیزیں, اس طرح کے تجربے. آپ اس سے یہ سودے لوگ اب نہیں خریدتے. اس وقت جب میرے سامنے بیٹھے ہیں, کتنے مقدمات ہیں آپ کے اوپر اب تک؟ اب میں کو جو پتہ ہے مجھے مقدمات, وہ کوئی جب میں پاکستان چھوڑ رہا تھا تو کوئی 3 درجن تھے, اس کے بعد ہوتے رہے ہیں تو 4 درجن کے قریب ہوں گے. سب سے زیادہ دکھ کس مقدمے پہ ہوگا کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس تھانے میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ہر مقدمے پہ میرے پاس غداریوں کے ہیں, بغاوتوں کے ہیں, دہشت گردی کے ہیں. ایک میرے اوپر انہوں نے کرپشن کا مقدمہ بنا دیا, مجھے بہت ہی برا لگا. میں نے کہا فٹے منہ یار یہ تم لوگوں نے کیا مقدمہ بنایا میرے اوپر, شرم آ رہی ہے تھوڑی سی. انہوں نے کہا جی بہت آ رہی ہے عمران بھی, کیا کریں. اینٹی کرپشن والے مجھے کہہ رہے تھے. میں نے کہا یار تم نے مقدمہ بنا دیا میرے پہ بھی, میرے ابو پہ بھی, تم جانتے ہو میرے والد کو. تو اس آفیسر نے میرے آگے ہاتھ جوڑے. اس نے مجھے کہا اپنے والد صاحب کو ہمارے آفس میں مت لائیے گا سر, ہم لکھ دیں گے جو لکھنا ہوگا. شرمندگی تھی؟ ہاں, کہتے ہیں ہم انہیں فیس نہیں کرنا چاہتے. ایسے آفیسر بھی ہیں؟ سارے ہی ایسے ہیں, یہ پھنسے ہوئے ہیں سارے, یہ پھنسے ہوئے ہیں سارے. میں دیکھیں میں سسٹم کے اندر سے گزر کے آ رہا ہوں. ججز پھنسے ہوئے ہیں. ایک جج نے میرے خلاف فیصلہ دیا, مجھے دوبارہ ریمانڈ دے دیا میرا. میں چلا گیا 6 دن, مجھے یہ رگڑا لگاتے رہے. میں جب باہر آیا چھوٹ کے تو ان کا رشتہ دار میرے گھر آ گیا. انہوں نے کہا جج صاحب سوری کر رہے تھے آپ سے. ججوں نے بھی معافی مانگی آپ سے؟ انہوں نے کہا جج صاحب سوری کر دیں. میں نے کہا جی وہاں پہ انصاف کرنا چاہیے تھا انہیں. کہتے سر آپ نہیں سمجھتے بات کو, لیکن انہیں لگا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میرے گھر پیغام بھیجا جج صاحب نے, اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے, سلامت رکھے. کم سے کم انہیں اس بات کا ادراک تو ہے کہ انہوں نے غلط کیا میرے ساتھ. اب جب کئی ججز نے بڑی بہادری دکھائی. میں ساری زندگی ان کا جھنڈا اٹھا کے رکھوں گا. کمال کیا ججز نے, مجھے پتا تھا ان کے اوپر کتنا پریشر ہے. وہ پریشر ان کے چہرے پہ, ان کی آنکھوں میں دکھائی دیتا تھا, لیکن انہوں نے وہاں انصاف دیا بڑی اٹل آواز کے اندر. ٹرو. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آج بھی جو کھڑے ہو سکتے ہیں. جولائی 2022 کو اسلام آباد سے پہلی بار ٹول پلازا سے گرفتار ہوئے. وہ پہلا تجربہ تھا. جب یہ آپ کو لے کے جاتے تھے تو کیا کہتے تھے آپ سے, کیوں لائیں, کیا کریں, کیا چاہتے ہیں؟ نہیں, آپ کو کیا لگتا ہے عمران صاحب عمران ریاض کے سامنے ایسے بیٹھیں گے اور تھانے میں ڈیل کریں گے میرے ساتھ؟ ایسی تیسی نہیں ڈیل کرنے والے کی. یہ مجھے جانتے ہیں اچھی طرح. یہ میرے سامنے بیٹھ کے میرے ساتھ یہ صرف ایک ہی دفعہ ڈیل کر سکے, اور اس وقت بھی میری آنکھیں بند کر کے, میرے منہ پہ بورا چڑھا کے, میرا ہاتھ کرسی کے پیچھے باندھ کے میرے ساتھ بات کرتے تھے. یہ جو بے شرمی والی بات کرنی ہوتی تھی کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ یا ہمارے نیریٹو چلو, جو ہم کہتے ہیں ویسے کرو, اپنے اوپینین کو مولڈ کر لو, وہ چیزیں یہ میری آنکھیں بند, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آج تک کوئی ایک آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ کر اور یہ نہ کر. اس وقت بھی یہی رویہ ہوتا تھا جیل میں بھی؟ جیل کے اندر تو میں بڑا کمفرٹیبل رہتا تھا, تھانے میں, جیل میں ٹک کر کے ایسے جواب دیتے تھے. مجھے صرف پرابلم ہوئی تھی جب میں ISI مجھے اٹھا کر لے گئی تھی, جبری طور پہ لاپتہ کیا تھا. اس میں سب سے بڑا پرابلم مجھے یہ تھا, میرے ذہن پہ دباؤ تھا کہ میری فیملی کو میرے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے, اور مجھے ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں ہے. پتہ نہیں یہ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے انہوں نے تیسرے دن بتایا تھا, مطلب دوسرے دن انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ پاکستان میں ہم نے مارشل لا لگا دیا ہے. اچھا. اور پورے پاکستان پہ ہمارا کنٹرول ہے. تو مجھے لمبے عرصے تک یہی پتا تھا کہ پاکستان میں مارشل لا لگا ہوا. آپ نے یقین کر لیا تھا؟ میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا. جب کہا کہ وہاں پہ ہر دوسرے دن تو کسی بندے کو پھینٹا لگ رہا ہوتا تھا, بلکہ دن میں 3 دن 4 دفعہ لگ رہا ہوتا تھا. آپ کو آواز آتی؟ لوگوں کو پھینٹیاں لگتی تھی وہاں پہ شروع میں. 2 مہینے بعد آوازیں آنا بند ہوگی. میں کہ یار ان سارے ہی چلے گئے, میں ہی رہ گیا ہوں یہاں پہ.
تو جب کہا مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یہاں میں اکیلا رہ گیا ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ، اب ایسا بھی لگتا تھا مجھے. تو جب کہا گیا کہ ہم نے ملک میں مارشل لا لگا دیا تو لہٰذا عمران ریاض خان صاحب آپ اپنا فیصلہ کریں، تو ڈکٹیٹر کا نام کیا بتایا انہوں نے؟ نہیں، مجھے اس بندے نے کہا کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ چیف ایڈمنسٹریٹر ہیں پاکستان کے، سارا کنٹرول ان کے پاس ہے، صدر پاکستان. ہاں، یا وہ ان کے پاس سارا کنٹرول ہے پاکستان کا. اب پاکستان ویسا نہیں ہے. جو عمران خان ہے وہ، اس کے سارے لوگ، پارٹی ختم ہو گئی ان کی، ہر چیز ہم نے کنٹرول کر لی ہے، اور کوئی عورت بھی اب اس کے اندر نہیں بچی پارٹی میں. اس طرح کی انہوں نے مجھے باتیں کی. انہوں نے کہا جی سب ختم ہو گیا، کچھ باقی نہیں ہے، تو تم یہ کون سی لڑائی. میں نے پھر کہا کہ یار میں کسی کی لڑائی لڑ ہی نہیں رہا. میرا تو اپنا سادہ سا موقف ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے مجھے آپ جیل میں ڈال دیں، اور اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے تو وہ آپ مجھے بتا دیں، اور اگر میرے سے آپ کو لگتا ہے کہ میں اچھا کام کر سکتا ہوں تو وہ بھی آپ مجھے بتا دیں. تو وہ میں ان سے بار بار پوچھتا تھا کہ میرا گناہ ہی بتا دیں مجھے، آپ کو جرم بتا دیں. وہ کہتے تھے نہیں جرم تو تمہارا کوئی نہیں، لیکن ابھی جو ہمارے بڑے ہیں نا ان کو تم باہر سوٹ نہیں کر رہے. اغوا ہونے کے تیسرے روز بتایا ملک کے نے مارشل لا کی ہاں ہاں مجھے بتایا تھا انہوں نے. وہ فیلڈ مارشل عاصم ہاں جی، وہ تب فیلڈ مارشل نہیں تھا وہ. اچھا ٹھیک. عاصم منیر صاحب اس وقت آرمی چیف تھے. یہ کب پتا چلا کہ مارشل لا نہیں لگا اور ملک کے حالات تو خان؟ یار یہ مجھے بعد میں کافی عرصے بعد پتا چلا تھا، کیونکہ مجھے آہستہ آہستہ نا مجھے وہ تھوڑی بہت بھنک پڑتی تھی کبھی کسی چیز کی. یعنی مجھے پتا چلا کہ ایک اعظم خان ہے وہ بھی یہیں پہ قید ہے کہیں، یہ بھی بات مجھے پتا چلی تھی. ٹھیک. جہاں میں قید ہوں یہیں پہ اعظم خان بھی قید ہے، اور اعظم خان میرے بالکل قریبی قید تھا. یار آفرین ہے اس آدمی پہ بھی، بڑی استقامت ہے اس میں. وہ بیمار بھی ہوا، پریشان بھی ہوا، لیکن اس آدمی نے بڑی ہمت دکھائی. بالآخر انہوں نے اس کو گواہی دینے کے لیے آمادہ کر لیا. وہ گواہی دینے کے لیے گیا بھی، لیکن وہ پڑھا لکھا آدمی ہے نا، تو اس نے ایسی گواہی دی ہے کہ ان کے کسی کام نہیں آئی. جہاں بے شمار باتوں کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے اور دیگر لوگوں کو بھی جاتا ہے، اس کے باوجود یہ میں اور آپ جو آج آمنے سامنے بیٹھ کے اس سچویشن پہ بات کر رہے ہیں، کیا یہ آپ سمجھتے ہیں اور قبول کرتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے، جس نے سرنڈر نہیں کیا، جس نے ڈیل نہیں کی؟ اگر وہی کمپرومائز. سر مجھے پتہ ہی نہیں تھا جب میں بند تھا، مجھے تو باہر دنیا کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوا، کون کدھر ہے. میں تو شہباز شریف کو وزیر اعظم چھوڑ کے آیا تھا، رانا ثناء اللہ کو میں وزیر داخلہ چھوڑ کے آیا تھا جب میں گرفتار ہوا تھا. اس وقت یہ محسن نقوی پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا. مجھے تو ان چیزوں کا پتا تھا کہ جو میں چھوڑ کے آیا ہوں پیچھے. جب انہوں نے کہا جی کہ وہ، پھر تو میرے دماغ میں روز یہ آتا تھا سیٹ اپ چینج ہو گیا، پتہ نہیں کون کدھر ہوگا، کس کے کنٹرول میں کیا ہوگا، کس کے کنٹرول میں کیا ہوگا. مجھے کچھ پتہ نہیں تھا چیزوں کے بارے میں. مجھے اتنی انفارمیشن تھی، جو انٹروگیشن میں میرے سے سوالات کرتے تھے نا ان سے مجھے آئیڈیا ہوتا تھا. جب انٹروگیشن میں میرے سے سوالات کرتے تھے نا پھر مجھے ان سے آئیڈیا ہوتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کہ یہ سوال اس نے کیا ہے نا. میں پھر آگے سوچتا رہتا تھا، اپنے آپ کو سیکھتا رہتا تھا، ساتھ ساتھ سوچتا رہتا تھا کہ یار اس نے یہ جو سوال کیا ہے نا اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے. پھر ایک دن جب انہوں نے میرے پہ بہت دباؤ ڈالا نا کہ تم یہ سٹیٹمنٹ دو کہ تم اپنی مرضی سے کہیں چلے گئے ہو، تو پھر مجھے بڑی خوشی ہوئی. اچھا. حالانکہ انہوں نے میرے پہ بڑا ٹارچر کیا اس میں، یعنی 16 دن ان کو لگ گئے میرے سے وہ سٹیٹمنٹ لینے میں. آپ نے تو یہ بھی بیان نہیں دیا. 16 دن لگے. نہیں دیا. 16 دن کے بعد دیا. اچھا دیا، لیکن اس طرح کا دیا ان کے کسی کام نہیں آیا. حکمت سے دیا. ہاں انہوں نے 16 دن تک میرے پہ ٹارچر بھی کیا، بدتمیزی کی، مجھے مارا. ایک دن تو ایسا تھا کہ مجھے 3 بندے اٹھا کے واپس لائے تھے، تو اٹھا کے لا کے انہوں نے واپس مجھے میرے سیل میں چھوڑا. تو میں یہ بیان، اچھا مجھے اس سے خوشی ہو رہی تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ عمران ریاض کدھر ہے. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ سٹیٹمنٹ دو کہ تم اپنی مرضی سے کہیں پہ آئے ہوئے ہو اور جب حالات بہتر ہوں گے تو تم گھر واپس آ جاؤ گے، تو یہ سٹیٹمنٹ جو یہ میرے سے مانگ رہے ہیں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر دباؤ پڑ رہا ہے. ٹھیک. میں اکیلا نہیں ہوں. اس کا مطلب ہے سسٹم پہ ان کا اتنا کنٹرول نہیں ہے جتنا یہ دعویٰ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی ان کو بھی چیلنج کرنے والا باہر بیٹھا ہوا ہے. میرے دماغ میں یہ آیا اس وقت، اور پھر میں دعا مانگتا تھا کہ جو بھی میرے لیے آواز اٹھا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے. تو میں نے وہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا. پھر جب انہوں نے بہت زیادہ دباؤ ڈالا نا میرے پہ، تو میں نے کہا میں پھر کیسے کروں. پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کی. پھر مجھے لگا کہ میں دے دوں سٹیٹمنٹ. کیا دعا مانگتے تھے؟ میں اللہ تعالیٰ سے کہتا تھا مجھے رستہ دکھا، میں کیا کروں ابھی یہاں پہ. تو پھر مجھے ایسا لگا کہ مجھے سٹیٹمنٹ دے دینا چاہیے. 5 میں نے ان کو نیت کی کہ میں بیان دے دیتا ہوں. نہیں وہ تو کتنی دفعہ میں نے کی، تو بہت دفعہ میں نے، لیکن 4-5 دفعہ میں نے ان کو کہہ دیا اچھا کہ آ جاؤ بھائی لے لو جو سٹیٹمنٹ چاہیے. پھر کیا ہوا؟ بس یہ آتے تھے سٹیٹمنٹ لینے، تب تک میری نیت بدل جاتی تھی.
تو جب ایک بار آپ نے ان کو کہہ دیا کہ میں بیان دینے کو تیار ہوں، لے آؤ ویڈیو کیمرہ اور سارا کچھ، پھر کیا ہوا کہ اس دورانیے میں نے ریکارڈ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں 2 دفعہ میں نے ویڈیو ریکارڈ بھی کروائی. اچھا ہاں 1 دفعہ میں نے کروائی، وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گی، یہ جب مرضی چلائیں گے وہ الٹا ان کے گلے پڑے گی. میں پروڈکشن کا آدمی یار، ساری زندگی یہی کام کرتا رہا ہوں. کچھ ایسی ویڈیو میں کنٹینٹ کا آدمی ہوں، میرا کام یہ ہے نا. 2 ویڈیو جو ریکارڈ کروائی وہ کبھی ریلیز کر سکتے ہیں؟ کر کے دیکھ لیں، الٹا پھنس جائیں گے. میں نے اچھا وہ ایک جو میں نے ریکارڈ کروائی، اس کے بعد وہ کوئی 10 دن کے بعد آ کے مجھے انہوں نے کہا کہ یہ اپنے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، یہ کسی کام کی یہ کیا؟ ہاں اس کو جو ریکارڈ کرنے آیا تھا اس کی جتنی عقل تھی اس کو سمجھ ہی نہیں آئی. اس نے جا کے اپنے سینئرس کو دکھائی ہوگی، انہوں نے غور سے دیکھی، ان کو سمجھ آئی. 8-10 دن بعد انہوں نے انالیسس کیا کہ یہ تو الٹا پھنس جائیں گے، انہوں نے آ کے میری اور ٹکائی کر دی. اس کے بعد پھر یہ ویڈیو مانگتے تھے بار بار نا کہ آپ یہ کہہ دیں. تو میں نے ان کو اس وقت کہا، میں نے کہا دیکھیں جی، باہر دنیا کو پتہ ہے کہ میں آپ لوگوں کی قید میں ہوں، میں ISI کی قید میں ہوں، لوگوں کو پتہ ہے کہ میں آپ کی قید میں ہوں. اگر میں یہ اسٹیٹمنٹ دے دوں گا نا کہ میں اپنی مرضی سے کہیں گیا ہوں، تو آپ مجھے مار کے پھینک دیں گے اور پھر میری ذمہ داری آپ پہ نہیں ہوگی، میرے اپنے اوپر پڑ جائے گی. ٹھیک. میں نے ان کو آگے سے یہ جواب دیا. تو انہوں نے کہا نہیں خان صاحب، ہم آپ کو حلف دے دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کافی باتیں وہ میرے ساتھ کرتے رہے. بہرحال میں نے پھر مجھے جب لگا کہ میں دعائیں کرتا تھا، ایک دن میرے دل نے مجھے کہا کہ دے دے اسٹیٹمنٹ. تو میں نے ان کو وہ اسٹیٹمنٹ اس طریقے سے دی کہ وہ نہیں چلتی. ایک عمران ریاض خان سے دوسرے عمران خان کے بارے میں، لیکن وہ اسٹیٹمنٹ کے بدلے میں نے ان سے بڑا اچھا کھانا کھایا تھا. اچھا ہاں کیا تھا کھانے میں؟ ہاں میں نے ان سے کھانا کھایا تھا، مجھے اب یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھے بڑا اچھا کھانا کھلایا تھا عرصے بعد. ہاں جی. ایک عمران ریاض خان اور ایک واک بھی کروائی تھی ایک کوریڈور میں چھوٹے سے میں، اور وہ آپ کے لیے بڑی چیز تھی، بہت بڑی. میں نے 140 دن یا 139 دن کے بعد میں نے یہ کنگھی پکڑی نا. تو جو میں نے کنگھی اپنے سر میں کی نا، تو میں نے کہا یار کیا انوینشن ہے، یعنی سائنس نے کیا چیز بنائی ہے کنگھی. ہیں میں نے سر میں کنگھی کی، مجھے اتنا مزہ آیا. میں نے کہا یار، پھر شیشہ میں نے دیکھا جب مجھے ریلیز کر رہے تھے، تب وہ پھڈا پڑ گیا داڑھی کٹوانے پہ. تو میں نے کہا جی میں تو نہیں کٹواتا. تو جب شیشے میں پہلی بار اپنی شکل کئی مہینوں بعد دیکھی، سفید داڑھی اور بڑا رونق چہرے پہ، تو کیسا لگا وہ منظر؟ میں نا پہلا میرے دماغ میں یہ بات ہے کہ یار یہ گھر والے کیا دیکھیں گے کہ یہ کتنا بدل گیا. تو پھر میں نے کہا نہیں، ایسے ہی جاؤں گا، میں داڑھی نہیں کٹواؤں گا. میں نے نہیں کٹوائی. انہوں نے کافی مجھے اصرار کیا، میں نے نہیں کٹوائی. تو جب شیشہ نہیں تھا، داڑھی کو ہاتھ لگاتے تھے تو کیا فیل کرتے تھے؟ نہیں مجھے اچھا لگتا تھا. اصل میں وجہ یہ تھی کہ میں نے 2022 میں نیت کی تھی حج کرنے کی، نہیں ہو سکا. 2022 میں بھی حج نہیں ہو سکا. 2023 میں نے پھر پکی نیت کی ہوئی تھی کہ میں حج کروں گا. اور 2023 میں نے جب نیت کی تھی نا حج کروں گا، تو میں نے اپنے گھر بھی یہ بتا دیا تھا کہ حج کے بعد میں داڑھی رکھ لوں گا. پہلے سے نیت تھی؟ ہاں. یہ نہیں پتا تھا کہ ایسے رکھنی پڑے گی. تو میرا حج تو اندر ہی ہو گیا نا. ہاں میں انہیں کہتا رہا کہ یار میرا حج کا بندوبست ہے، میں نے جانا ہے حج پہ، تم مجھے حج سے پہلے چھوڑ دو گے؟ تو وہ جو انٹیروگیشن کرتے تھے آفیسر، وہ کہتے تھے کہ اپنی فکر زندگی کی کرو. میں کہتا تھا مجھے حج سے پہلے چھوڑ دو گے؟ تو کبھی کہتے تھے بس اللہ سے دعا کرو. تو میں سوچتا تھا کہ شاید میں چلا جاؤں گا، لیکن میں نے یہ پھر نیت کر لی تھی کہ حج میرا ہوا یا نہ ہوا، میں اب داڑھی رکھ لوں گا. وہ داڑھی بڑھتی گئی ایسے ہو گئی. جب آپ نے کہا میں ویڈیو بیان دینے کو تیار ہوں، گواہی دینے کو تیار ہوں، میں نے ایک دفعہ تھوڑی کہا، کئی بار کہا، کئی دفعہ میں نے کہا. یہ نیت خراب کیوں ہو جاتی تھی پھر؟ سنا اس میں بیچ میں قرآن مجید آ گیا اور نہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ ایک دن بہت لمبا ہوتا ہے. مجھے وہاں پتا چلا ظہر سے عصر کا وقت ختم ہی نہیں ہوتا. جو ظہر سے عصر کا وقت ہے نا، یہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ یہ ختم ہی نہیں ہوتا. آپ کے دماغ میں لاکھوں سوچیں آتی ہیں. کسی پلا بہت مضبوط ہو جاتے ہیں، کسی پلا بہت کمزور ہو جاتے ہیں. کسی پل آپ کی فیملی آپ کو بہت یاد آتی ہے نا. کسی پل آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ زیادتی کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ یا اندر رہ کے، فیملی کے ساتھ. کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ جو قربانی دے رہے ہیں یا آپ اپنے کردار کے مطابق ٹھیک کام کر رہے ہیں. لیکن باقیوں کا کیا؟ الگ الگ کیفیات آتی ہیں نا آپ پہ. کبھی آپ کی کیفیت بڑی کمزور بھی ہو جاتی ہے. تو اس کمزور کیفیت میں کہہ دیتا تھا کہ یار آ جاؤ. لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ نا، میرا تو نہیں ہے. اس نے مجھے یہ نہیں کرنے دینا تھا، اس نے نہیں کرنے دیا. قرآن نے کتنی مدد کی آپ کی؟ یار قرآن پاک اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جو آپ کو حوصلہ اور طاقت دیتی ہے. سیریسلی یہ آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے. یعنی میں نے
یہ اگر مجھے کوئی پوچھے نا کہ ان کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ مجھے قرآن پاک دیا انہوں نے. ترجمے کے ساتھ پڑھا؟ ہاں جی. میں الگ الگ ان سے, یعنی میں قرآن پاک پڑھتا تھا, وہاں پہ بالکل کارنر میں تھوڑی روشنی آتی تھی, میں نے انہیں کہا جی مجھے قرآن پاک دے دیں. وہ ترجمے والا آ گیا لکیلی, تو میں نے پہلے اس کو عربی میں پڑھا ساتھ, پھر میں کیا کرتا تھا آیت پڑھتا تھا عربی میں پڑھتا تھا, پھر ساتھ اس کی اردو پڑھتا تھا. وہ میں نے ختم کر دیا. تو میں نے انہیں کہا جی آپ مجھے ایک اور دے سکتے ہیں, تو وہ ایک اور لے کر آئے. وہ کافی شہید ہوا تھا بیچ میں سے کئی جگہوں پہ نا, تو میں نے وہ بھی پڑھ لیا. پھر میں نے انہیں کہا جی مجھے آپ نا چینج کر کے ایک اور دے دیں تاکہ الگ الگ مولویوں کا مجھے ملتا رہے, تو میں پڑھتا رہوں عالم دین الگ الگ. پھر مودودی صاحب کا مجھے انہوں نے جلد دے دی پڑھنے کے لیے, وہ ایک ایک کر کے میں نے وہ بھی پڑھ لی ساری. تو میں نے کچھ 4 تفاسیر وہاں پہ قرآن پاک اور ان کا ترجمہ اور تفسیر میں نے وہاں پہ پڑھی. ماشاءاللہ. جیل کی کوٹھڑی میں اندھیرے میں ایک دن آپ کو ایک چپکلی مل گئی, کھیلے آپ اس کے؟ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. نہیں چپکلی سے نہیں, چپکلی تو میں کبھی نہ کھیلوں یار. کیا تھا وہ؟ ایک دن ایک چپکلی تھی اندر, تو مجھے نا چپکلی سے خار چڑھتی ہے, ڈرتے ہیں؟ ہاں نہیں مجھے بری لگتی ہے, وہ بہت کراہت نہیں ہوتی ہے آپ کو جیسے. فوبیا یہ ہے نا کہ یہ ہم نے سنا ہوا ہے بچپن سے دودھ میں گر گئی بندہ مر گیا. ہم نے سنا ہوا ہے اس کے اندر بہت زیادہ زہر ہوتا ہے. پھر ایک واقعہ بچپن میں سنا جناب کہ کوئی دلہن تھی, اس کے جوڑے کے اندر کہیں رہ گئی تھی, اس کو کاٹ لیا, وہ مر گئی تھی. تو یہ بچپن سے آپ کو جو کہانیاں آپ سنتے ہیں نا وہ ایک دماغ میں آپ کے رہتا ہے. مجھے اس سے کراہت آتی ہے کہ یار یہ عجیب سی گندی سی چیز ہے اور یہ اس میں زہر بھی بہت زیادہ ہے. تو وہ آ گئی نا, مجھے اس سے الجھن ہوتی ہے. وہ کبھی ادھر جاتی تھی کبھی ادھر جاتی تھی, کبھی وہ بالکل عین اس جگہ پہ آ جاتی تھی جہاں وہ کموڈ لگا ہوا تھا, وہ انڈین ٹوائلٹ تھا, وہ اس طرف آ جاتی تھی. میں نے وہاں پہ آوازیں دینا شروع کر دیں. وہ بندہ ایک آیا, میں نے کہا ادھر چھپکلی ہے, اس کو نکالو یہاں سے نا. تو وہ ہتکڑی لے کے آ گیا تھوڑی دیر بعد. میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہتکڑی سے چھپکلی مارے گا. کوئی چھپکلی کے لیے تو چپل شپل لاتے ہیں مارنے کے لیے, یا کوئی ڈنڈا, کوئی چپل, کوئی جھاڑو, اس سے آپ مارتے ہیں چھپکلی کو. یہ ہتکڑی لے کے آ گیا. تو اس نے کہا جی ہاتھ اوپر کریں. اچھا. اس نے میرے ہاتھ اوپر کر کے, تو اس کے ساتھ وہ دروازے کے اوپر والی سائڈ سے ایک ہوک تھا, اس کے ساتھ اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے. میں کوئی چیز لے کے آتا ہوں, وہ چلا گیا. اور میں پتہ نہیں کتنے گھنٹے وہیں پہ بندہ رہا. اللہ. پہلے میں آہستہ آہستہ آوازیں دیتا رہا, پھر میں اونچی اونچی آوازیں دیتا رہا, پھر پتہ نہیں میں سو گیا, بے ہوش ہو گیا, کیا ہوا, ادھر ہی لٹک گیا میں. آئی ڈونٹ نو, مجھے وہ ریئلائز کروانا چاہتے تھے یا ڈرانا چاہتے تھے یا کچھ ایسا ہے. میں وہیں پہ لمک لمک کے پتہ نہیں میری حالت خراب ہو گئی. بعد میں وہ آیا, اس نے مجھے ہلایا جلایا, میں اٹھا تو اس نے مجھے کھول دیا. تو مجھے کہتا سوری میں بھول گیا. تو یعنی وہ آپ کو اس طرح تکلیف دیتے ہیں کہ یو آر نتھنگ. تو پھر مجھے کہتا میں کوئی چیز لے کے آتا ہوں. میں نے کہا رہنے دے یار, معافی. ہاں میں وہ ایک دفعہ میں کافی کئی دنوں تک وہ اکیلا ہی چھوڑ دیتے تھے. تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کیڑی بھی اندر آ جاتی تھی نا, تو میں کئی گھنٹے اس کو گھیر لیتا تھا. کھیلتے تھے؟ ہاں کافی دیر میں روک لیتا تھا, سارا دن روک لیتا تھا کہ یہ اس کو باہر نہیں جانے دینا, کہ میں یہاں اکیلا نہیں ہوں, یہ بھی ہے ساتھ. تو وہ آپ کو ایک احساس ہوتا ہے نا کہ وہ جاندار چیز ہے دوسری. یہ دکھ بھری باتیں میں معافی چاہتا ہوں, آپ سے ذکر کروا رہا ہوں. نہیں میرے لیے دیکھیں, میرے لیے یہ وہ یادیں ہیں جو میرے ساتھ چلیں گی ساری زندگی. آپ کو نا ہر چیز کی پرائز پے کرنی پڑتی ہے. میں جب کرائم رپورٹنگ کرتا تھا تو دھماکے ہوتے تھے, ہم وہاں پہنچ جاتے تھے. اچھا حادثاتی طور پہ میں بہت دفعہ دھماکوں میں سب سے پہلے پہنچا ہوں. 2 دھماکوں میں زخمی بھی ہوا ہوں, کہ ایک جگہ پہ ایک دھماکہ ہوا, تھوڑی دیر بعد دوسرا بھی ہو گیا, میں ہاسپٹل بھی پہنچا ہوں زخمی ہو کے. تو یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں نا, لاشیں آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں, لوگ گر رہے ہیں, مر رہے ہیں, آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ رہے ہیں, یہ پھر آپ کے ساتھ ہی رہتی ہیں چیزیں. آپ ان سے جان نہیں چھڑا سکتے. آپ جتنا مرضی جو مرضی کر لیں, میں نے اپنے کریئر میں جو چیزیں دیکھی ہیں وہ میرے ساتھ ہی رہیں گی نا, میں ان سے جان نہیں چھڑا سکتا. ان کی وجہ سے آپ کو ادراک ہوتا ہے کہ باہر ہو کیا رہا ہے. یعنی آج یہ دھماکہ ہوا, اس کے بعد میں بجھ گیا بالکل, کیونکہ میں نے ان کو بہت فیل کیا ہے, میں نے ان کو اپنے سامنے دیکھا ہے. میں نے علامہ راغب نعیمی صاحب کی جو میت ہے وہ دیکھی ہے کہ کیسے وہ چیتھرے اڑ جاتے ہیں. میں نے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوتا ہوا دیکھا ہے. امام بارگاہوں میں, مسجدوں میں میں نے دھماکے دیکھے ہیں. میں نے اس نوعیت کے حملے, دہشت گردی کے خبر کیے ہیں کہ آج بھی جو ہے وہ اندر سے روح کانپتی ہے کہ کیا کچھ ہم دیکھتے رہیں اور کیا کچھ ہوتا رہا. تو یہ ساری چیزیں پھر آپ کے ساتھ چلتی ہیں. اب اس قید میں جو میں نے دیکھا وہ میرے ساتھ ہی رہیں گی چیزیں, میں ان سے بھاگ تو سکتا نہیں ہوں, آپ جتنا مرضی پوچھتے رہیں. مجھے بھی خواب آتے ہیں, آپ کو بھی آتے ہوئے رہے ہوں گے, جیل میں بھی اور اب بھی آتے ہیں. ایک حقیقت ہے نا. جیل میں کس طرح کے خواب آیا آپ کو؟ فیملی کیا خواب دیکھتے تھے؟ یار میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ مجھے بڑی ٹکا کے نیند آئی ہے. میرے رب کا میرے پہ بڑا کرم ہے کہ مجھے آپ کہیں بھی ڈالو مجھے نیند آ جاتی ہے.
یہ جو لوگ میرے دوست یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں گاڑی میں ہی سو جاتا ہوں. گاڑی چل رہی ہے, مجھے نیند آئی, میں گاڑی میں ہی سو جاتا ہوں. مجھے آپ کسی بھی سیل میں ڈالیں, آپ کو یاد ہوگا پہلی دفعہ انہوں نے مجھے پکڑا تھا اٹک میں, تو ایک ویڈیو آ گئی تھی, میں تکیہ مانگ رہا تھا. جی جی. تو مجھے نیند آ رہی تھی اس وقت. ہاں, مجھے کوئی پھینٹی لگا کے لا کے بعد پھینکتا تھا سیل کے اندر, میں اسی وقت سو جاتا تھا اور پھر آرام سے میں اٹھتا تھا. مجھے ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ جب مجھے نیند نہ آئی ہو. تو ایک دن بھی ایسا نہیں ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے نیند نہ آئی ہو. اس نیند نے آپ کو تکلیف بھی دی. ہاں, لیکن نا ایک چیز تکلیف دہ تھی کہ میں جب بھی کوئی خواب آتا تھا نا تو میں اٹھتا تھا تو مجھے جھٹکا لگتا تھا, کیونکہ میرے خواب میں کبھی بھی میں سیل میں نہیں ہوتا تھا. کہاں ہوتے تھے؟ میں تو گھر ہوتا تھا نا, نارمل ہوتا تھا. ابھی یہاں مجھے بڑا جھٹکا لگتا ہے ابھی تک. ایک سال اور چند دن ہو گئے مجھے یہاں پہ آئے ہوئے. 1 سال اور 3 دن. 3 فروری پہ آیا تھا میں, تو 1 سال اور 3 دن ہو گیا, 4تھا دن شروع ہو گیا. تو اس بیچ میں کبھی بھی ایسا خواب نہیں آیا کہ میں برطانیہ میں ہوں. یعنی میں جب بھی سو کر اٹھتا ہوں, اگر کوئی خواب میں سے اٹھا ہوں نا میں, تو میں پاکستان میں اٹھتا ہوں. ایون جب میں روزانہ صبح سو کے اٹھتا ہوں تو میں پاکستان میں اٹھتا ہوں. مجھے اٹھ کے ریئلائز ہوتا ہے کہ میں یہاں پاکستان میں نہیں ہوں. یعنی ابھی میرے لاشعور نے شاید اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ میں پاکستان سے باہر ہوں ذہنی طور پہ. یا شاید میں سوچتا وہاں پہ رہتا ہوں اس کے بارے میں زیادہ تر, اور بند رہتا ہوں, باہر زیادہ جاتا نہیں ہوں, لوگوں کو زیادہ ملتا نہیں ہوں, شاید اس وجہ سے بھی انٹریکشن کم ہے. جب نئے جیل میں گئے تو ماشاءاللہ بہت اچھی صحت تھی, اب دوبارہ سے اچھی صحت ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید صحت دے. اتنا چھوٹا سیل تھا کہ آپ اس میں سے ٹانگیں باہر کرنا چاہ رہے تھے, نہیں ہو پا رہی تھی. نہیں, وہ ایک باہر تھوڑی ہوا بھی ہوتی تھی, کیونکہ باہر یہ پنکھا بھی لگا لیتے تھے, کبھی اندر نہیں ہوتا, اندر نہیں تھا. تو گرمی بہت زیادہ تھی, میں جون جولائی میں اندر ہی تھا. بغیر مئی میں اٹھایا گیا نا, جون جولائی اگست میں اندر ہی تھا. میں اپنی قمیض دھو کے پہن لیتا تھا گیلی کر کے. تو وہ میں کبھی نا 1-2 دفعہ میں نے ایسے کیا, ٹانگیں باہر نکال کے نا میں سو گیا. تو میں نے کہا چلو باہر ٹانگوں کو تو ہوا لگے گی, ٹانگیں بھی کمزور ہو گئی تھی, آرام سے نکل جاتی تھی. تو سوتے ہوئے جب میں نے ایک دفعہ کروٹ بدل لی تو میرے وہ ٹانگ میں شدید درد نکل آئی ایک دفعہ. وہ لیٹے میں نے کروٹ بدلی نا تو مجھے کافی تکلیف ہو گئی, مجھے وہ یاد ہے واقعہ. تو اس کے بعد پھر میں نے کہا نہیں, ٹانگیں اندر ہی رکھنی ہے. اب جہاں اصولوں پہ, نیتوں پہ, ارادوں پہ کمپرومائز نہیں کیا اور ڈٹے رہے, اور آج بھی اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, اپنی آواز کو بچا. نہیں, میں نہیں ڈٹا رہا, میرے رب نے مجھے یہ ہمت دی اور حوصلہ دیا, اور اس نے مجھے روک کے رکھا کوئی بھی کمپرومائز کرنے سے. میں نہ اتنا مضبوط ہوں نہ اتنا طاقتور ہوں. دیکھیں, رب آپ کو آپ کی اوقات دکھاتا ہے. رب آپ کو دکھاتا ہے کہ دیکھ تو کتنا کمزور ہے, دیکھ تو ہار گیا, دیکھ تو تھک گیا, دیکھ تو پیچھے ہٹ رہا ہے, دیکھ تیرے اندر حوصلہ ہی نہیں ہے, دیکھ تیری ہمت یہاں ختم ہو گئی, تو لڑ نہیں سکتا اور زیادہ, دیکھ تو ہار مان گیا. یہ رب آپ کو دکھاتے ہیں نا, آپ کو آپ کی اوقات دکھاتے ہیں اللہ رب العزت. پھر اس کے بعد رب آپ کو پتہ کیا دکھاتا ہے, دیکھ میں کتنا طاقتور ہوں, میں تجھے یہاں سے بھی جتوا سکتا ہوں, میں تجھے یہاں سے بھی کھڑا کر سکتا ہوں, تجھے یہاں سے بھی عزت کے ساتھ نکال سکتا ہوں. بس تو نے قیام کرنا. اب وہ کر کے دکھاتا ہے رب آپ کو. سر کوئی بھی دیکھیں, یہ جس کو ہم صبر کہتے ہیں نا, یہ آپ کے رب کی بہت بڑی عطا ہے. آپ خود یہ کر ہی نہیں سکتے, اس سے مانگتے رہا کریں بس. بے شک. ایک ایسا سوال میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیں, یہ آپ کے دل کی بات ہوگی. ہر انسان سوچتا ہے, جب جیل گئے تب بھی ملینز فالوورز تھے, کروڑوں لوگ دیکھتے تھے. یہ امید تھی کہ عمران ریاض خان جب گرفتار ہو جائے گا تو لوگ نکلیں گے, یہ ٹکر کے لوگ نکلیں گے, آپ کو رہا کروائیں گے. دیکھیں, مجھے ایک دن نا آوازیں آئیں زور سے کچھ, میں سو رہا تھا تو مجھے لگا میرے لوگ آ گئے آپ کے لیے. ہاں, مجھے لگا میرے لوگ آ گئے. پھر ایک دن مجھے کچھ بہت زیادہ بارش تھی اور شور کی آواز آئی مجھے, تو اس دن مجھے لگا پھر میرے لوگ آ گئے مجھے لینے, پہنچ گئے یہاں تک. تو یہ امید تو مجھے ہر وقت رہتی تھی. تو میں اسی لیے نا پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جو اندر ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے بعد اس کا بھروسہ اپنے لوگوں پہ ہوتا ہے. تو عمران خان آپ کو کیا لگتا ہے وہ انتظار نہیں کرتا ہوگا اپنے لوگوں کا؟ ہاں, اس کے تو لوگ ہی بہت سارے ہیں. تو اگر میں یہ سوال پوچھوں کہ عمران ریاض خان کو جیل میں کس کا انتظار تھا, تو وہ لوگوں کا تھا. مجھے لگتا تھا میرے لوگ آئیں گے. ایک دن ایک بندے نے مجھے وہاں پہ کہا, وہ نقاب پہن کے آیا تھا, میں سیل میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا ختم ہو گیا عمران ریاض, آج تیرا کوئی ٹی وی چینل نام نہیں لیتا, سوشل میڈیا پہ بھی کوئی تیرا نام نہیں لیتا, کوئی تجھے یاد ہی نہیں کرتا,
तेरी फैमिली भी डर डर के तेरा नाम लेती है, इमरान रियाज ख़त्म हो गया। आज किसी को याद भी नहीं है इस नाम का कोई आदमी था। देखा क्या हुआ, कहाँ गई तुम्हारी ये वो, इस तरह की बातें उसने मुझे काफ़ी। तो वो मुझे ये सारा कुछ कह रहा था, तो मैं उसकी बात सुन रहा था और साथ साथ मेरा दिमाग बड़ी तेज़ तेज़ चल रहा था कि वाकई ये ठीक कह रहा है, वाकई ये ठीक कह रहा है। हो सकता है लोग ना याद कर रहे हो सकता है इतनी फस्ताइयत हो बाहर कि कोई निकल ही ना पा रहा हो। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में सेम टाइम में चल रही थी, लेकिन मुझे एकदम कुछ हौसला भी मिला। तो मैंने उसकी बात सुनी और मैंने कोई उसको रिएक्शन नहीं दिया। उसने कहा बताओ फिर, तो मैंने मुस्कुराना शुरू कर दिया। उसने कहा ख़त्म हो गई कहानी। मैंने कहा जी हो गई, ख़त्म हो गई। तो कहता है फिर अब बताओ क्या इरादा है। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा जी मैं एक बात कहूँ, आप बुरा ना मनाएं तो या बताएं। मैंने कहा जी लोग मुझे नहीं भूले, ये मैंने पहले भी बात बताई है। मैंने कहा अगर मैं इस छोटे से सेल के अंदर जिंदा हूं ना, मैं यहां 2 दिन जिंदा नहीं रह सकता। अगर मैं यहां जिंदा हूं ना तो मेरे लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। ये कोई वजह ही नहीं है कि मैं यहाँ पे जिंदा रहूं। मैं बहुत आज़ाद आदमी हूँ, सारी ज़िंदगी मैंने जंगलों में गुजारी है, कैंपिंग करते हुए, पहाड़ों पे चढ़ते हुए। मैं तो एक घर के अंदर नहीं रह सकता इतनी ज़्यादा देर तक। तवील कैद के बाद घर पहुंचे, दरवाज़ा बंद किया, वालिदैन सारे लोग मौजूद थे। कहा मैं अब भी अपनी लड़ाई लड़ूंगा। नहीं, उनको देखें, मैं जब वापस आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि अब घर वालों से जाके मिलना है। मुझे उनके सामने हौसले वाली बात कर दी थी। अब उनके सामने मैं फिज़िकली तो बहुत टूटा हुआ था, जो मेरे हालात थे वो तो आप लोगों ने देखे। तो गोश्त तो था ही नहीं मेरे पल्ले, हड्डियों का एक ढांचा था और बोलने भी मुझे दुश्वारी होती थी। तो मैं बड़े लंबे अरसे बाद मिल रहा था अपने माँ बाप से, अपने भाइयों से, अपने बेगम बच्चों से। तो मुझे उनके सामने हौसले वाली बात करनी थी। तो मैंने कहा जी अब मेरी बारी। कभी वालिदैन ने नहीं कहा कि बेटा? नहीं कहा उन्होंने, नहीं कहा, नहीं कहा, बल्कि हौसला दिया। वो नहीं इसमें बोलते, दुआ देते हैं मुझे, वो मुझे दुआ देते हैं। और कभी कभी मेरे वालिद मेरे से डिस्कस करते हैं, कोई चीज़ पूछ लें, कोई ख़बर वो सुने तो मेरे पास पूछ लेते हैं कि बेटा ये मैंने सुनी है। या यानी लास्ट टाइम इमरान खान साहब की जो सेहत के हवाले से ख़बर आई, उस पे उन्होंने मेरे से दरियाफ़्त किया कि ये बात ठीक है। दैट्स इट। हाँ, और मेरी वालदा जो है वो ख़बरों में इतनी दिलचस्पी उनकी नहीं है, उनकी अपने बच्चों में, फैमिली में उनकी दिलचस्पी है। तो उन्होंने भी मुझे कभी मना नहीं किया उन्होंने, और वो मेरी ख़बरों के बारे में ज़्यादा मेरे साथ बात भी नहीं करती, दुआ देती हैं मुझे। मेरे माँ बाप दोनों मुझे दुआ देते हैं। उनकी बड़ा यानी ये वो एक एरिया है जो मेरा वीक एरिया है। वीक एरिया, और ये सबको पता है। क्या ये दुरुस्त है कि जब उन्होंने आपको छोड़ा तो वो मुतमईन थे कि अब इमरान रियाज बोल नहीं सकेगा? देखें, उनके पास रीजंस थे, मैं तो बोल सकता ही नहीं था। तो उनका ये अंदाज़ा था कि ये टाइम लंबा चला जाएगा। उनको तो 2 साल तक के लिए उन्होंने मुझे कहा भी था आप नहीं बोल सकेंगे। नहीं, उन्होंने कहा 2 साल तक अब हम आपको सोशल मीडिया पे ना देखें। आखिरी रैपिड फायर जिसमें मीडिया है, पॉलिटिशियन है, कुछ लोग हैं, इसके ऊपर 2 में मैं आपको एक बात वैसे ही कहना चाहता हूँ, यानी आपने जिक्र छेड़ दिया मेरे अम्मी अब्बू का। कोई ना जो मेरे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं या नौजवान जो मुझे सुन रहे हैं ना, वो इससे कोई लोग मतलब निकाल लेते हैं ना, लोग चीज़ों को आइडियलाइज कर लेते हैं। तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी जहाद भी नहीं होता अगर आपके माँ बाप की इजाज़त ना हो तो। ट्रू। मुझे एक दिन ISI के ऑफिसर ने कहा कि अगर तुम्हारे वालिद हमें लिख कर दे दें कि तुम कभी भी सहाफ़त नहीं करोगे तो मैंने कहा जी मैं इस बात के ऊपर पहरा दूंगा, मान लूंगा, पहरा दूंगा, पहरा दूंगा। अगर उन्होंने आपको लिख कर दे दिया ना तो फिर मैं सारी ज़िंदगी सहाफ़त नहीं करूंगा, आप मुझे ढूंढेंगे भी मैं आपको नहीं मिलूंगा। उन्होंने कहा पक्की बात है? मैंने कहा जी पक्की बात है। उन्होंने कहा जी आपके वालिद से हम लिखवा लें? मैंने कहा जी अगर लिखते हैं तो लिखवा लें, लेकिन वो आपको लिख के नहीं देंगे।
میں نے انہیں یہ کہا. انہوں نے کہا ہم وہ لکھوا لیں گے, وہ راضی ہیں لکھنے کے لیے, انہوں نے دعویٰ کیا اس بات کا. ٹھیک. میں نے کہا شاید پتہ نہیں کوئی ایسی بات ہو. لیکن پھر جب مجھے انہوں نے چھوڑا, میں نے تھوڑے عرصے کے بعد پوچھا اپنے گھر والوں سے, تو مجھے یہ پتہ چلا کہ کچھ لوگ صحافی, کچھ ایک دو لوگ وکیل جو ہماری فیملی کے ساتھ اتنا کوئی کلوز ان کا ریلیشن نہیں ہے نہ میرے سے, اور ایک میرے کو رشتہ دار ہیں وہ ان کے توسط سے میرے والد صاحب کو یہ بار بار کہا گیا جی آپ ایک لیٹر لکھ دیں جس میں آپ یہ لکھ دیں کہ آپ کا بیٹا کبھی بھی صحافت نہیں کرے گا. تو انہوں نے نہیں لکھ کر دیا. صحافی بھی گئے اس حصے میں, کبھی بھی صحافت نہیں کرے گا. صحافی بھی آئے تھے, میں پردہ رکھنا چاہتا ہوں ان کا, لیکن وہ آئے تھے انہوں نے. اور دیکھیں وہ کوئی بری نیت سے تو نہیں آئے تھے, وہ چاہ رہے تھے کہ یار عمران ریاض باہر آ جائے, بس باہر آئے, دفعہ کرو, صحافت ہوتی رہے گی, بندہ زندہ ہونا چاہیے, زندگی زیادہ قیمتی چیز ہے. انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ آپ لکھ کر دے دیں. تو میرے والد نے لکھ کر نہیں دیا انہیں, اور انہوں نے صبر کیا اس وقت جب انہیں یہ امید تھی کہ اگر میں لکھ دوں گا تو میرا بیٹا وہ چھوڑ دیں گے. میں نے انہیں پوچھا, میں نے کہا ابو جی آپ نے لکھا نہیں. کہتے بیٹا پھر وہ مجھے لگا کہ تیرے لیے مشکل ہو جائے گا. تو انہوں نے نہیں لکھا. انہوں نے کہا میں چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ جب بھی کرے تو خود کر لے. اتنی ماں باپ نے آزادی دی یار, یہ آزادی نہیں ہے, یہ ان کے لیے تو قربانی ہے ایک طرح کی. ان کی تکلیف کا نا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آپ اپنے بچے کو رکھ کے سوچیں تو آپ کو سمجھ آئے گی. یعنی میں اتنا مضبوط نہیں ہو سکتا جتنے میرے والد مضبوط ہیں. بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اپنے بڑے بیٹے کو آپ یہ ایک آپ نے لیٹر ہی لکھ کے دینا ہے نا, وہ جان چھوٹ جائے, اور آپ کو بار بار پیغام آ رہا ہے اور آپ نہیں لکھ کر دے رہے. اور میں نے انہیں یہ, یعنی میری اور میرے والد کی تو کوئی کنورسیشن نہیں تھی, نہ مجھے پتا تھا کہ باہر کیا ایفرٹ ہو رہی ہے, لیکن اعتماد کا رشتہ تھا. مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ کے والد ہمیں لکھ کے دے دیں گے, ہم لکھوا لیں گے ان سے. میں نے کہا جی آپ ان سے لکھوا لیں, میں ان کی رائٹنگ پہچانتا ہوں, میں ساری زندگی پیرا دوں گا, میں ایک لفظ نہیں بولوں گا, کیونکہ وہ بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں. ہاں جی, میرے والد صاحب الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں, میں نے کو بتایا تھا. تو وہ انہوں نے, میرے والد گرامی نے, اللہ رب العزت انہیں بہت عزت دے, صحت دے, تندرستی دے, ہمارے سر پہ ان کا سایہ سلامت رکھے, آمین. تو انہوں نے نہیں لکھا, اور یہ بڑا مشکل تھا, یہ بڑا مشکل تھا. اور میں سیریسلی آپ کو بتاؤں کہ وہ لکھ دیتے یا زبانی ایک دفعہ کہہ دیتے تو آپ پھر مجھے ڈھونڈتے اس کے بعد, آپ نظر نہ آتے. یار دیکھیں کوئی وجہ نہیں ہے نا پھر میرے پاس, میں وہ نہیں کر سکتا. میرے وہاں ایک طرف رب کا حکم بھی تو ہے نا. بے شک, والدین کی نافرمانی نہیں کرنی. نہیں, آپ کا وہ, آپ جہاد پہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتے. تو یہ بھی تو جہاد ہی ہے نا کلمی. اب مجھے لگتا ہے آپ کو دوبارہ سے ٹی وی پہ پروگرام کرنا پڑے, اللہ کرے آپ انشاءاللہ دوبارہ کریں گے, کس کا انتخاب کریں گے؟ ایک ایکسپریس ہے اور دوسرا دنیا نیوز. میں ایکسپریس نیوز پہ جاؤں گا. ٹیلی ویژن یا یوٹیوب؟ ٹیلی ویژن میں بہت مزہ آتا ہے. یوٹیوب نے مجھے بہت سپورٹ کیا, یعنی ٹیلی ویژن میرا پیشن ہے اور یوٹیوب میرا ویپن ہے. کیمرے کے سامنے بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے. میں اس کیمرے کے سامنے بول ہی نہیں پا رہا تھا. میں نے لگ بھگ 8 درجن سے زیادہ ویڈیوز بنائی جو ضائع کر دیں. میں واپس آیا, میں کیمرے کے سامنے بیٹھتا تھا, بولنا شروع کرتا تھا, تھوڑی دیر بعد میں کیمرے کو ویسے دیکھنا شروع ہو جاتا تھا, اور میں کتنی دیر دیکھتا ہی رہتا تھا, میں بول ہی نہیں پاتا تھا. تو یہ یعنی وہ نارمل نہیں ہوتا یار, وہ بہت ہی عجیب ہے, بہت ہی پتھیٹک ہے, یہ گھٹیا کام ہے جو انہوں نے کیا, گھٹیا کام انہوں نے کیا. میں اس میں سے نکلا ہوں نا, مجھے پتا ہے وہ کیا ہے. یہ باہر بیٹھ کے بڑا آسان ہوتا ہے کہنا کہ جناب یہ ہے تو وہ ہے, تو ویسے یہ اس طرح نہیں ہوتی لڑائی. خالہ جی کا باڑا نہیں ہے یہ, جو کوئی اس میں سے گزرے گا وہ بتائے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, اس وقت کتنے پاکستان میں کور کمانڈرز ہیں, ان میں سے ایک کو بھی آپ میری جتنی سزا دیں پھر دیکھیں آپ کیا حالت ہوتی. گارنٹی دیتا ہوں آپ کو میں. نیت ہی نہ اچھی ہو تو سزا برداشت نہیں ہوتی. او بھائی جان, میرے والی سزا آپ فیض حمید کو دینا, تو جو گواہی لینی ہے آپ لے لیں اس سے. اس کو انہوں نے میس کے اندر رکھا ہوا ہے, انجوائے کروا رہے ہیں اس کو. جس طرح انہوں نے مجھے رکھا ہے نا, اس طرح رکھ کے دیکھیں کسی کو, یہ مہینے کے اندر چانگڑیں نکل جائیں گی. اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے, اس نے میرے پہ بڑا رحم کیا ہے. میں آج بھی یہ کہتا ہوں میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ برداشت کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. وہ گھٹیا ترین سزا ہے جو وہ انسان کو دیتے ہیں, سائیکولوجیکلی آپ کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں. آپ کو جیل کاٹنے کی بات آئے گی تو 2 نام تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے, عمران ریاض خان اور عمران خان.
نہیں عمران خان کی جیل تو دیکھیں, وہ تو عمران خان تو سر اس کی عمر دیکھیں نا آپ, عمران خان صاحب کی اس عمر کے اندر اور جیسی انہوں نے لائف گزاری ہے. میں غریب آدمی ہوں, میرے پاس تو کبھی وہ سہولتیں تھیں ہی نہیں جو اللہ رب العزت نے عمران خان صاحب کو شان دی ہے. عمران خان صاحب نے جو زندگی گزاری ہے اس کے بعد اس لیول تک آ کے قربانی دینا, یار یہ ہیومنلی پاسبل لگتا ہی نہیں ہے. ان کے سارے مخالفین کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ہم اس کو توڑ دیں گے. ان کا ایسٹیمیٹ تھا ہفتہ 2 ہفتہ. انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ آدمی بہت 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 بڑی تبدیلی سے گزر چکا ہے. عمران خان معافی مانگیں گے؟ سر یہی تو کہانی ہے اصل میں. آج اسٹیبلشمنٹ کا سروائیول عمران خان کو جھکانے میں ہے, نواز شریف کا سروائیول اسی بات میں ہے, زرداری کا سروائیول اسی بات میں ہے. ان سب کا سروائیول عمران خان کو 2 چیزوں میں ہے. یا تو یہ عمران خان سے ہمیشہ کے لیے خدا نہ خواستہ جان چھڑا لیں, یا یہ عمران خان کو مل کے گرا لیں اور اس سے معذرت کروا لیں. ان دونوں چیزوں میں ان کا پولیٹیکل سروائیول ہے, ورنہ یہ نہیں بچتے. 8 فروری کو لوگ نکلیں گے؟ نکلے ہیں لوگوں نے تو ریکارڈ لگا دیا 8 فروری کو. پرسوں لوگوں نے تو تباہی پھیر دی تھی 8 فروری کو. کل نکلیں گے؟ نہیں, اب نکلنے کا مقابلہ نہیں, اب تو بیٹھنے کا مقابلہ ہے. اچھا, اب تو نہ نکلنے کا مقابلہ ہے نا. ہاں, یہ تو انہوں نے الٹی ایک گنگا بہا دی. انہوں نے کہا جی اب گھر کے اندر بیٹھ جائیں. دیکھیں میں یہ مانتا ہوں کہ آج سب سے بڑی پولیٹیکل فورس پاکستان تحریک انصاف ہے, لیکن دوسری طرف میں یہ بھی مانتا ہوں کہ آج اتنی بڑی پولیٹیکل فورس کے پاس کوئی پراپر ایسا تنظیمی سیٹ اپ نہیں ہے جو فوری طور پہ ایگزیکیوٹ کر سکے کسی بڑے پلان کو. یہ بھی مجھے ماننا پڑے گا. پی ٹی آئی کا جو بھروسہ ہے وہ پاپولیرٹی کے اوپر ہے. وہ جو بھی کھیلتے ہیں بلائنڈ کھیلتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے ہمارا داؤ لگ جائے گا. اکثر ان کا لگ ہی جاتا ہے, اکثر لگ جاتا ہے ان کا. گراؤنڈ پہ ان کی وہ ایفرٹ جو ہونی چاہیے, دیکھیں نا آپ مجھے بتائیں کیا ہر گلی محلے میں ہر ایک کو پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے 8 فروری کو؟ نو مینجمنٹ نہیں ہے, تو بس وہ نہیں ہے نا, اس کی کمی. یہ ایک فلا ہے. لیکن اچھا اگر یہ فلا نہ ہوتا نا تو یہ بہت پہلے کامیاب ہو جاتے. سہیل افریدی کے لیے کوئی جملہ کہیں گے؟ بہت محنتی آدمی ہے یار, وہ سارے محاذوں پہ ایک ساتھ لڑا ہے وہ. دیکھیں آدمی کی کارکردگی جو ہے وہ طے کرتی رہتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ کہ وہ کیا ہے. ابھی تک تو اس نے کمال کام کیا ہے. میں دیکھیں ہم پریڈکشن کر نہیں سکتے کل کو میں کیا کروں گا, کوئی اور کیا کرے گا, ہمیں نہیں آئیڈیا. لیکن جہاں تک میں نے سہیل افریدی کا ابھی تک کنڈکٹ دیکھا ہے, اس کو ایک طرف کی لڑائی کا سامنا نہیں ہے, اس کو چاروں طرف سے لڑائی ہے. تو اس نے چاروں طرف سے جس طرح مقابلہ کیا نا, یہ ایک مضبوط اعصاب کا ٹرینڈ پولیٹیکل ورکر کر سکتا ہے, کوئی نارمل آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. اس نے یہ ثابت کیا کہ اس کے اعصاب مضبوط ہیں, مضبوط آدمی ہے. اور اس نے دیکھیں مایوسی ختم کی ہے نا. ایک ایسا سوال ذہن میں آ گیا, یہ اقرار الحسن کیوں آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں اور مکالمہ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جب مرضی آئے بیٹھے بات کریں مکالمہ کرے بھائی ہے, چھوٹا مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, اقرار کو بھی پتہ ہے. 2 صحافی میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے, حامد میر یا ندیم ملک؟ یار دونوں الگ طرح کے لوگ ہیں. ندیم ملک صاحب کا مجھے فون آیا جب میں جبری طور پہ لاپتہ ہو کے واپس آیا, تو ندیم ملک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے آپ سے ملنا ہے اور آپ سے لڑائی کرنی ہے. یعنی انہیں دکھ تھا اور انہیں لگا کہ یار شاید مجھے ایک لیول تک رکنا چاہیے تھا اور شاید میں ہی قصوروار ہوں جو میرے ساتھ ہوا. حامد میر صاحب کا مجھے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ تھینک یو یار, اچھا آپ نے ہماری عزت رکھی. میں نے کہا جی اللہ نے رکھی ہے, میں تو اس قابل نہیں ہوں, اگر میرے پہ رہتا تو میں تو ہار گیا تھا. اللہ رب العزت نے عزت رکھی ہے. ان دونوں میں سے کس کے ساتھ ٹی وی اسکرین شیئر کریں گے؟ میں دونوں کے ساتھ کر لوں گا. نہیں, ایک کا انتخاب کرنا ہے جو پہلے ذہن میں. ملک صاحب بور کرتے ہیں تھوڑا. میر صاحب کے ساتھ کر لوں گا. ملک صاحب بہت بڑے قابل احترام انسان ہیں, اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے, لیکن میں میر صاحب کے ساتھ کر لوں گا. ٹھیک, پھر بتائیے کاشف عباسی یا حامد میر؟ حامد میر. مطیع اللہ جان یا ستور؟ مطیع اللہ جان. آفتاب اقبال یا نعیم بخاری؟ یار یہ آپ نے اتنا مشکل کام کر دیا. میرے دل کے بہت قریب ہیں, میری جان ہے آفتاب بھائی, بڑا پیار ہے مجھے ان سے,
لیکن وہ ان کا کام اور ان کا ٹیسٹ الگ چیزوں میں ہے, میرا کام الگ چیزوں میں. شکار میں آفتاب بھائی کے ساتھ کھیلوں گا اور پروگرام میں نعیم بخاری صاحب کے ساتھ کر لوں گا. ٹھیک. کھانا بھی آفتاب بھائی سے ہی کھاؤں گا. ٹھیک. جو رپورٹر ہیں میں ان کی بات کروں گا. آفتاب بھائی کے ساتھ اصل میں کام کرتے ہوئے نا آپ کو اور نہیں نا پتا بہت کچھ ہوتا ہے. آفتاب بھائی ذرا سخت آدمی ہے, کوئی پتہ نہیں کس وقت وہ کس طرف چل پڑے. عبد القادر یا اسد اللہ خان؟ اسد اللہ خان عبد القادر بڑا سویٹ آدمی ہے, چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, لیکن اسد اللہ خان کو میں تب سے جانتا ہوں اور یہ جو خبر انہوں نے دی ہے یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. اور اس کے لیے دیکھیں بڑا انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوگا, یہ کوئی آسان نہیں تھا, یہ مشکل تھا کام, بہت بڑی خبر تھی. دوسرا اسد اللہ خان کو میں تب سے جانتا ہوں جب ہم دونوں بہت نچلے لیول پہ کام کرتے تھے, میں رپورٹر تھا اور وہ اینکر تھے. ٹھیک. ہم نے ایک ساتھ بہت ساری سٹوریز پہ کام کیا ہوا ہے, اور اسد اللہ وہ واحد اینکر ہے. آج میں آپ کو ان کی ایک خوبی بتانے والا ہوں. میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ وہ واحد نیوز اینکر ہے جو نیوز بلیٹن میں بریک کے دوران فون کر کے پوچھتا تھا کہ میرے ساتھ ڈسکس کرو کہ سٹوری میں اور کیا ہے. اچھا. ان میں جرنلسٹک اپروچ ہے, یہ تو بڑی بات ہے. بریکنگ وہ کامن سینس ہے ان کے دماغ کے اندر جو ایک جرنلسٹ میں ہونی چاہیے. یعنی پریپریشن کرنی ہے, مجھے زیادہ پتہ ہونا چاہیے, میرے کوسچنز جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ڈائریکشن میں جانے چاہیے. اور یہ وہ واحد جرنلسٹ ہے جو کسی بریکنگ کے بعد شام میں بعض اوقات آپ کو فون کر کے پوچھ بھی لیتا تھا اور بتا بھی دیتا تھا کہ کیسا لگا, کوئی کوسچن آپ کو لگا کہ ساری چیزیں ٹھیک تھیں. وہ ہی از اے پروفیشنل جرنلسٹ. اور ہمیشہ مجھے ایسا لگا کہ جو اسد اللہ خان کے سوالات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ باقی اینکرز کے سوالات سے زیادہ کامن سینس والے ہوتے ہیں. کامن سینس والے, میچور, بہت میچور لیول سے آئے نا, گراس روٹ لیول سے. دوسرا اسد اللہ نے اپنے اندر کے جرنلسٹ کو کبھی سونے دیا ہی نہیں. پرومپٹر والا ٹی وی بھی ان کے جرنلسٹ کو نہیں سلا سکا. کھوجی ہیں. ہاں نہیں, ان کے اندر ایک جرنلسٹ ہے پراپر. موہت پیرزادہ یا وجاہت سعید خان؟ یہ دونوں بہت الگ قسم کے آدمی ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بڑے نفیس آدمی ہیں, اور وجاہت بھائی جو ہیں وہ ان کا ایک اپنا الگ سٹائل ہے. تو یہ تو آپ نے مقابلہ ہی بڑا عجیب کروا دیا, کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے میچ ہی نہیں کرتے. وہ ایک سٹائل ہی الگ قسم کا کیری کرتے ہیں, بالکل رف, اور بڑا اس میں اندر کوئی اگریشن آ جاتی ہے بعض اوقات. ان کی وائس وہ الگ ہی چیز ہے. ان کا مقابلہ آپ نے کروانا ہے تو وہ کسی اور کے ساتھ آپ کروا لیں. پر ڈاکٹر صاحب کا آپ نے مقابلہ کروانا ہے تو وہ آپ صابر بھائی سے کروائیں یا ادھر کہیں کروائیں, تو بالکل الگ ہیں. اسی بہانے بتا دیں کوئی میوزک وغیرہ بھی سنتے ہیں؟ ہاں جی, میں سن لیتا ہوں جی میوزک. کس نوعیت کا؟ جو لگ جائے, جو گانا لگ جائے میں سن لیتا ہوں, لیکن مجھے وہ پرانے زیادہ شاید پسند ہیں. پرانے؟ ہاں, کوئی جو میں نے کئی بچپن میں کہیں سنے ہوں گانے, کہیں پہ چل رہے ہوں, تو وہ میں سن لیتا ہوں. ہاں مجھے یہ بہت پسند ہے, آبدہ پروین, ان کا ایک رموز عشق ہے, وہ مجھے بہت پسند ہے. آبدہ پروین کا 4-5 ہیں ان کے مجھے پسند ہے. ایک دو جو ہے وہ فتح علی خان صاحب کے مجھے بڑے پسند ہیں. ایک ان کا گورکھ دھندا میں سنتا ہوں کبھی کبھی, کیا زبردست ان کا وہ سٹائل ہے اور کیا اس کے اندر وہ کلام ہے. پھر ایک ہمارے تھے بڑے غلام علی صاحب, ان کا بھی میں سنتا ہوں. اور ایک میں میڈا عشق بھی تو, اوئے میرے منہ سے لفظ چھین لیا آپ نے, پٹھان خان صاحب کا جو ہے نا یہ میڈا عشق بھی تو, یہ مجھے اتنا مزہ آتا ہے. یہ میرا ایک دوست میرے سے ناراض ہو گیا, کہتا میری گڈی تبدیل کراؤ, کیونکہ میں چلا ایک شہر سے اور جانا تھا کوئی 6-7 گھنٹے کی مسافت پہ, تو یہ میں نے ریپیٹ پہ لگا دیا. تو وہ کہتے ہیں یار میری گڈی تبدیل کرواؤ, میں نہیں, یہ اور نہیں سن سکتا میں. تو جب گورکھ دھندا قوالی سنتے ہیں تو وہ تو پوری قرآن کی ایک تفسیر بیان ہو رہی ہوتی ہے. اس میں بڑی خوبصورت چیزیں ہیں. اس میں یعنی جو ہمارے قصص الانبیاء ہے, ہاں, واقعات بہت سارے ہیں, بہت سارے حوالے ہیں, بڑے خوبصورت حوالے ہیں. اب ہر آدمی اس کو اپنے اپنے طریقے سے دیکھتا ہے. میں اس کو ایک فن پارے کی طرح دیکھتا ہوں, ہاں, کہ ایک ایسا فن پارا ہے جس کو بڑی زبردست طریقے سے اس کی ادائیگی کی ہے فتح علی خان نے. کمال کیا انہوں نے. ایک ٹیچر نے یہ لکھی تھی. ہاں, مجھے شیو کمار بٹالوی تھے. اگر آپ کبھی ٹائپ کریں اور دیکھیں تو یہ انڈو پاکستان کے ٹائم, پاکستان بننے کے بعد بھی غالباً, یہ شکڑ گڑھ کے رہنے والے شیو کمار بٹالوی,
یہ پنجابی میں ایسا شاعر نہیں آیا. شاعر نہیں ہے. شیو کمار بٹالوی نے لکھی مائے نہیں مائے ساڈے گیتاں نے رہنا وچ, یہ انہوں نے لکھی ہے. میں اچھا اگر آپ شیو کمار بٹالوی کی شاعری سنیں نا, ہاں پنجابی شاعر, آپ کو لگے کہ پنجابی شاعری میں اتنا گوڑا شاعر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اور یہ میرے خیال میں 35 سال کی عمر تک ان کا انتقال ہو گیا تھا. مجھے 4 سال پرانی بات یاد آ رہی ہے. جب آپ لاہور سے اسلام آباد جا رہے تھے تو میں نے پہلی بار آپ سے فون پہ بات کی. مجھے آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ گورکھ دندا نام کیسے رکھا. ہاں یاد ہے آپ کو؟ میں نے آپ سے پوچھا تھا. ہاں اس ٹائم میں ہوا. سیاستدانوں کی طرف آ جائیں, آخری راؤنڈ ہے ہمارا. آئی ہوپ کہ آپ ان سب کے جوابات دے پائیں گے. علی امین گنڈا پور یا شیر افضل مروت؟ گنڈا پور. لطیف کھوسا یا اعتزاز احسن صاحب؟ اعتزاز احسن. خواجہ سعد رفیق یا خواجہ آصف؟ خواجہ سعد بہتر ہیں. بلاول بھٹو زرداری یا آصفہ بھٹو؟ آصفہ. حسن نواز یا حمزہ شہباز؟ میں ایکچولی ان دونوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. پھر تو آپ جواب دیں گے نا. بہت اچھی طرح جانتا ہوں, اور آپ کو حیرت ہوگی کہ حمزہ شہباز از فار بیٹر دین ہم. پارس جان زیب یا سمینہ پاشا؟ سمینہ پاشا. نجم سیٹھی یا جگنو؟ یار سیٹھی صاحب کے ساتھ میری ملاقات بھی ہوئی ہے, میں نے ان کی سٹوریز بہت پڑھی بھی ہیں. سیٹھی صاحب نا بہت ساری پریڈکشنز کر دیتے ہیں, ایک ادھی سچ ہو جاتی ہے. جیسے ہمارے آج کل یہاں پہ پاکستان سے باہر ہمارے کچھ ایسے جرنلسٹ بنے ہوئے ہیں جو جرنلسٹ تو نہیں ہیں لیکن وہ یہ کام کرتے ہیں. وہ نا ہر بندے کو احتیاطاً غدار ڈکلیئر کر دیتے ہیں ایک آدھ ویڈیو میں. ہاں جب آپ 300 بندوں کو غدار ڈکلیئر کریں گے تو ایک آدھا نکل آتا ہے, پھر رولا ڈال دیتے ہیں, دیکھو ہم نے تو پہلے کہا تھا. تو ابھی تھوڑے دن پہلے ایسے ہی کچھ لوگوں نے سہیل آفریدی کو بھی غدار ڈکلیئر کیا ہوا تھا. ہر ایک کو کر دیتے ایک دفعہ نا, پھر جب بھی کوئی ہوتا ہے تو کہتے تھے ہم نے پہلے بتا دیا تھا. تو نجم سیٹھی صاحب نے اس قسم کا بڑا کام ڈالا ہے. یعنی ان کو ٹیکنیک آ گئی ہے کہ میں نے کیا کرنا, قابو کیسے کرنا ہے. جو جگنو صاحبہ ہے نا, وہ ان کا ایک الگ ہی کریکٹر ہے. کبھی آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے گپ شپ کی ہے ان کے ساتھ؟ ایم پی اے بھی رہی ہیں وہ, نہیں فون پہ ایک دفعہ بات. سر آپ کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیٹھی صاحب کافی بلیسڈ ہیں. اچھا یا بابر اعظم یا شہنشاہ آفریدی؟ بابر اعظم. یار 2 آپشن ہے, شکار کرنا ہے یا ولاگ ریکارڈ کرنا ہے, کیا چوز کریں گے؟ یار جلدی سے ولاگ ریکارڈ کروں گا, وہ شکار کرنا ہے فوراً. مفتی منیب الرحمان یا مفتی تقی عثمانی صاحب؟ مفتی تقی عثمانی جو ہیں وہ بڑے رسپیکٹڈ عالم دین ہیں. ان کے علم میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ یا گنجائش نہیں ہے. بعض اوقات آپ علم کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے, لیکن جو اس وقت علماء اکرام ہیں ان میں ایک بہت بڑا مقام ہے مفتی تقی عثمانی کا. ہمارے گلے شکوے رہتے ہیں کہ آپ کو یہ بات کرنی چاہیے تھی یا اس کے اوپر بولنا چاہیے تھا. بعض اوقات وہ نہیں بولتے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی علمیت میں کوئی کمی ہے. میں نے بڑے مستند علماء اکرام سے, کیونکہ میں رہنمائی لے لیتا ہوں عالم دین سے, میں نے ان سے یہ سنا برملا کہ مفتی تقی عثمانی جو ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بہت علم عطا فرمایا دین کا, اور وہ ان سے لوگ فتویٰ حاصل کرتے ہیں, ان سے بہت رہنمائی لیتے ہیں, ان سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر سے بھی. آخری نقطہ اس کے اوپر, جہانگیر ترین یا علیم خان؟ یار ترین از بیٹر آئی تھنک. اب بھی دل کرتا ہے کہ کرکٹ کھیلی جائے. یا کرکٹ کھیلنے کا تو یعنی میرا چند چیزیں جو میرے دل کے بہت قریب ہیں, یعنی اگر میری فزیک مجھے اجازت دے تو میں باکسنگ کھیلنا چاہتا ہوں. اب سانس چڑھ جاتا ہے, میں اتنا نہیں کھیل سکتا. ایک عوامی اجتماع میں چند دن پہلے خطاب کرتے ہوئے بڑی بات کی آپ نے, اے لوگو تم گواہ رہنا اور یہ کہنا اور یہ کرنا کہ جب کبھی میں یہاں پہ دنیا سے چلا جاؤں مجھے پاکستان بھیج دینا. ہاں مجھے کیونکہ کسی نے دھمکی دی تھی کہ ہم تو تیری لاش بھی نہیں آنے دیں گے پاکستان واپس. ہاں جی, تو میں نے اس لیے لوگوں سے کہا کہ یہ یاد رکھیں, ریکارڈ پہ رکھیں, مجھے واپس ضرور بھیجنا, میں ان کو وہاں جا کے نہیں پڑھ دوں گا. اب بھی دھمکیاں آتی ہیں یار, لوگوں کی جو خواہشات ہیں نا وہ ختم نہیں ہوتی, اور یہ اپنے اندر کی فرعون کو مارنے میں لوگ ناکام رہتے ہیں. پھر بعض اوقات لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی نوکری اور ان کا مفاد جو ہے نا وہ سب سے بڑھ گیا ہے, وہ رب کے قاعدے اور قانون کو بھی بھول جاتے ہیں. آپ کسی کی سانسوں کے مالک نہیں ہو سکتے, وہ میرا رب ہے.
آپ کسی کے رزق کے مالک نہیں ہو سکتے، وہ میرا رب ہے. آپ کسی کا نصیب نہیں لکھ سکتے، آپ کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ میرا رب ہے. لیکن یہاں خواہشیں کرنے والے لوگ تو ہیں نا، اور یہ بہت بڑی تکلیف ہے کہ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ یار ہم تو تیری باڈی بھی نہیں آنے دیں گے پاکستان میں، تو باڈی تو میری پہنچ جائے گی پاکستان. اس پلیٹ فارم سے خاص کر پاکستان کی جو 63% یوتھ ہو چکی ہے، اسے کون سی دل کی بات کہنا چاہتے ہیں؟ کیا نصیحت اور وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ یا یہ بڑے شاندار لوگ ہیں، میرے سے بہتر لوگ ہیں سارے. میں کیا نصیحت کروں گا؟ میں آپ کے سامنے ہوں اور حالات بھی آپ کے سامنے ہیں. بس آپ نے فیصلہ کرنا ہے. یہ گھٹ گھٹ کے آپ زندہ رہیں گے، اسی طرح جیتے رہیں گے، اسی طرح آپ کے اوپر منمانی ہوتی رہے گی، تو ایسے ہی چلتا رہے گا نظام. ہم سب کو نا اپنے اپنے حصے کی مار کھانی پڑے گی. یہ مار آپ کو پڑنی ضرور ہے. میرے ساتھ ایک نا علی بھائی ہوتے تھے، 60 سال ان کی عمر تھی. روزانہ صبح وہ ٹھنڈے پانی سے نہاتے تھے اور روزانہ صبح وہ اپنی ٹینڈ کرتے تھے. روز وہ جس اس طرح سے اپنی شیو کرتے تھے اسی اس طرح سے اپنی ٹینڈ کرتے تھے. اور وہ لگ بھگ 8-10 میل بھاگتے تھے صبح. 60 سال ان کی عمر تھی. میں نے اتنا فٹ آدمی 60 سال کی عمر میں نہیں دیکھا. ٹھیک. تو ایک دن میں رائڈنگ کر رہا تھا تو وہ میرے ساتھ جاگنگ کر رہے تھے. یعنی بہت فٹ آدمی اس عمر میں. تو میں ایک جگہ پہ رکا اور ہم نے واک کرنا شروع کر دی. تو وہ علی بھائی مجھے کہتے کہ میں نے کہا یار آپ اتنا زور کیوں لگاتے ہیں؟ کہتے ہیں لائف از سفرنگ. لائف از سفرنگ. یا انہوں نے کہا آپ کی زندگی میں آپ کو تکلیف ملنی ہے. اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ وہ تکلیف آپ خود لیتے ہیں یا قدرت آپ کو دیتی ہے. ٹھیک. یہ اتنی بڑی نصیحت تھی. انہوں نے کہا میں روز صبح اٹھتا ہوں پچھلے 40 سال سے، روز ورزش کرتا ہوں، روز اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہوں. اگر میں اپنے آپ کو یہ تکلیف نہیں دوں گا نا تو میرا رب مجھے بستر پہ یہی والی تکلیف دے گا. قدرت مجھے تکلیف دے گی. لائف از سفرنگ. آپ نے طے کرنا ہے کہ یہ تکلیف آپ نے کیسے لینی ہے. یہ تکلیف آپ نے جم میں لینی ہے، کھیل کے میدان میں لینی ہے، ورزش کر کے لینی ہے، یا بخار کی صورت میں اور کمزوری کی صورت میں، یا بسترے پہ پڑے ہوئے آپ کے گوٹے گٹے رہ گئے آپ نے ویسے لینی ہے. تو انہوں نے ایک مثال مجھے دی نا. تو یہ سفرنگ ہے. ہم سب کو یہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. ہم نے یہ تکلیف اگر اپنی مرضی سے لے لی نا، خود نکل کر اس جدوجہد کا حصہ بن گئے، تو یہ تکلیف ہم مینج کر لیں گے. لیکن اگر یہ تکلیف ہمارے دروازے تک خود پہنچی نا تو باری باری سب کی باری. یہ سب کی باری آنی ہے. میں نے 2023 میں یہ بات کی تھی. اس وقت جو لوگ ہنس رہے تھے نا ان میں سے 4-5 کے پروگرام بند پڑے ہوئے ہیں ابھی. ہاں، اور آج جو ہنس رہے ہیں نا ان کے بھی بند ہو جائیں گے. میں پاکستانیوں سے کہتا ہوں کہ بہت مار کھائی ہے ہمارے بلوچستان کے بھائیوں نے، ہمارے قبائلی بھائیوں نے، ہمارے مہاجر بھائیوں نے، ہمارے سندھ کے بھائیوں نے، اب تو پنجاب کے بھائی بھی مار کھا رہے ہیں. سب نے باری باری بہت مار کھائی ہے. اپنے اپنے حصے کی مار کھا لو خود نکل کے. اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کو مارے، آپ کو نکل کے جدوجہد کرنی چاہیے. آپ جب اکٹھے ہوں گے، جب آپ فیصلہ کریں گے، آپ اس ملک کی قسمت بدل دیں گے. کرنا کچھ نہیں ہے. ہم نے کسی کو مارنا تھوڑی ہے، ہم نے کسی کے گلے تھوڑی پڑنا ہے. ہم نے نکل کر اپنا حق مانگنا ہے اور اپنا حق ہم نے لے لینا ہے. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ آپ کے سامنے، یہ بھائی 48 گھنٹے آپ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے اگر پورا پاکستان آ جائے. اس پورے پروگرام میں اگر ایک شخص کا میں ذکر نہ کروں تو بڑی زیادتی ہوگی ہم دونوں کی طرف سے. کشمیر النسل سراب برکت. کشمیریوں کو کیا کہیں گے؟ یار سراب برکت نا وفاداری کی قیمت چکا رہا ہے. وفا کی قیمت ہے یہ نا، دینی پڑتی ہے بعض اوقات. میں نا پہلے یہ دیکھتا تھا جس کی مونچھیں ہوتی ہیں، جس کی داڑھی ہوتی ہے، جس کی وجاہت ہوتی ہے وہی مرد ہوتا ہے. نہیں صاحب، مردوں میں بھی خود کو مرد ثابت کرنا پڑتا ہے. سراب برکت خود کو ثابت کر رہا ہے. وہ بتا رہا ہے ساروں کو کہ مرد کیسا ہوتا ہے. وفا کی قیمت چکا رہا ہے. جو صحیح مرد ہوتا ہے نا اس میں وفا ہوتی ہے. وہ اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے وفا کی. کیا اس کے گھر میں ماں بہن بیٹی نہیں ہے، باپ نہیں ہے؟ بالکل ہے. ماں نہیں ہے، بہن نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، دوست نہیں ہے اس کے. اس کا جیل میں کہ زیادہ دل لگتا ہے. جیل میں بندہ تو وہاں اداس ہو جاتا ہے. وہ کیوں مار کھا رہا ہے؟ وفا کی قیمت چکا رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ جو وفا کی قیمت چکاتا ہے
اس کی وفا کا لوگ جلدی ادراک نہیں کرتے. ارشد شریف کی زندگی میں اگر اس کی وفا کا ادراک کیا ہوا ہوتا آج پچھتاوا نہ ہوتا. تو وہ زندہ ہوتا نا. عمران خان آج زندہ ہے, اس نے وفا نبھائی ہے نبھانے والوں کی طرح, لیکن کیا جن کے لیے وہ وفا نبھا رہا ہے وہ اس بات کا ادراک کر رہے ہیں؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ پچھتانے سے بہتر ہے آواز اٹھاؤ. آواز اٹھا. عمران بھائی بہت شکریہ آپ کا, میں نے بہت وقت لیا, بڑی قیمتی باتیں ہوئی. تھینک یو سو مچ. آپ کو بھی نیند آ رہی ہے اب. اللہ حافظ جی. تھینک یو. Thank you. آپ کے سب سننے والوں کو, دیکھنے والوں کا بہت شکریہ, اور اس کا فیڈ بیک بھی دیجیے گا اور اس چینل کو پروموٹ بھی کیجیے گا, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, کیونکہ قریشی صاحب شاندار کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اور کامیابی عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ.